آج جو میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی تحقیقی مجلس ہے، جس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں۔ وہ ایک دو باتیں بتانے کے بعد میں آپ لوگوں کو پوری ویڈیو دکھاتا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پر رحمان ہے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے غصے کا بھی بہت پکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمان والی صفت لے کے یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اور نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ کوئی دینی کام کرتے ہیں، ہمیشہ برے کام ہی کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ بخش دے گا، اللہ معاف کرے گا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو صرف اسی چیز پہ لگ رہے تھے کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ سب کچھ ہی معاف کر دے گا، دنیا سے جو مرضی کرتے رہو۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی یہ ویڈیو اس بارے میں بھی ہے، اور پلس انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اس ویڈیو میں یہ جو سوال و جواب کرنے والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سوالات بھی کیے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ہر بات کا جو ہے نا علمی جواب دیا، اور اتنا زبردست علمی جواب دیا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ، اور ساتھ میں ایک چیز یہ بھی ہے جو تھمبنیل میں نے لکھی ہوئی ہے نا کہ کیا آپ کسی غیر مسلم سے علم لے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم نیوٹن سے، ہم آئنسٹائن سے علم لے رہے ہیں، تو کیا یہ چیز جائز ہے کہ ہم کسی نان مسلم سے علم لے سکتے ہیں؟ دینی علم کی نہیں، ایک عام علم کی بات کر رہا ہوں۔ اس چیز کا جواب بھی آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ریسرچ کتنی زبردست تھی کہ انہوں نے فرقہ واریت کے ٹاپک کو بھی اسی ویڈیو میں کور کیا، انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کو بھی اسی ویڈیو میں کور کیا، اور بہت سارے جو ان سے معاملات تھے نا وہ اسی ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کور کیے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، اس بندے کے آپ خلاف ہیں نا تو ایک دفعہ اس کی ویڈیو ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ اس کو آپ گمراہ کہہ رہے تھے، اور وہ آپ لوگوں کو اتنا زیادہ علم سکھا کے گیا ہے کہ اب آپ لوگوں کو پچھتانا چاہیے کہ اتنا بڑے علم والا بندہ جو ہے اس کو جیل میں کیوں بھیجا گیا۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آئے اب میں آپ سب لوگوں کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی یہ ویڈیو دکھاتا ہوں جو تحقیقی پہلا سوال تو یہ دیکھیں، ایک اسپیشل سوال ہے ذوالحجہ کے حوالے سے۔ سوال ہے علی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کے روزے کی فضیلت کے حوالے سے کچھ احادیث ہوں تو بتا دیں، اور یہ بھی واضح کر دیں کہ یہ روزہ سعودیہ کی تاریخ کو دیکھ کر رکھا جائے گا یا اپنے اپنے ملکوں کے چاند دیکھ کر، کیونکہ ایک لال رومال والے مولانا صاحب نہ ہی پہ گئے لال رومال والے، ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہے جی، انہوں نے فرمایا ہے کہ چونکہ یہ یوم عرفہ کا روزہ ہے اس لیے سعودیہ کے ساتھ رکھیں گے۔ ظاہر ان کو یہ کہنا چاہیے کیونکہ میدان فات تو سعودیہ میں ہے، انڈیا پاکستان میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے دلیل دی ہے، شرعی دلیل۔ تو جواباً عرض کیا ہے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا، اور نہ ہم بابی ہیں، بابوں کے ماننے والے، بابوں کا جھوٹا دفاع کرنے والے، بلکہ ہم تو علمی کتابی مسلم ہیں۔ تو اس کرٹیکل ایشو کو میں نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے، مسئلہ نمبر 52 قربانی سے متعلق 17 فقہی احکام و مسائل، اہل سنت پاک.com پہ میرا لیکچر تقریباً کوئی 4-5 سال پہلے ریکارڈ ہوا تھا، اس میں جہاں اور کرٹیکل ایشوز میں نے ڈسکس کیے تھے اس کو بھی اس میں ڈسکس کیا ہوا ہے آلریڈی۔ بہرحال میں اس سوال کا ریگارڈ کرتے ہوئے اور جو نئے نئے فتنے اٹھتے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کا جواب تفصیل کے ساتھ دے دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، صحیح مسلم میں اوپر تلے مسلسل کنزیکٹیو 4 احادیث ہیں، 4 طرق، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2746 سے لے کر 2749 تک، اور فواد عبد الباقی کی جو ترقیم ہے اس کے مطابق 1162 ہے یہ، اور مشکات المصابیح میں بھی حدیث موجود ہے جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ ہے 2044۔ یہ مشکات ضرور ڈاؤن لوڈ کریں، 3 جلدیں ہیں 18 MB کی، اہل سنت پاک.com سے، 6294 احادیث کا مجموعہ ہے، کوئی تکرار نہیں اس میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے علاوہ اہل سنت کی کئی کتابوں کے یہ نوٹس ہیں۔ آلموسٹ سمجھ لیں یہ آپ کے پاس انسائکلوپیڈیا ہے احادیث کا، اگر یہ آپ کے پاس آ جائے کتاب، شیخ زبیر علی زئی صاحب کی تحقیم اور تخریج کے ساتھ یہ فریلی اویلیبل ہے PDF کی فارم میں اہل سنت پاک.com پہ۔ اس میں بھی حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے ریفرنس سے، اس میں نمبر ہے 2044 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یوم عرفہ کے روزے سے متعلق اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ سابقہ اور آئندہ کے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک گزرے ہوئے اور ایک آنے والے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یوم عرفہ کا روزہ۔ اور ظاہر ہے کہ نیکیاں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو سپورٹو قرآن حکیم کی وہ مشہور ترین آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 114، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے اوقات میں بھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ذالک ذکریٰ للذاکرین، اس میں ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ نیکیوں سے صرف صغیرہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں،
اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ بڑے ہی ہیں، جھوٹ، چغلی، گالی، زنا، شراب نوشی، ماں باپ کی نافرمانی، قتل. آلموسٹ آپ مشکات ہی میں پہلی جلد میں آپ کو گناہ کبیرہ کے بیان میں تقریباً 20-22 کے قریب کبیرہ گناہوں کا بیان مل جائے گا. مسئلہ نمبر 18 میرا ریکارڈڈ موجود ہے، اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کبیرہ گناہ جو ہے نا جی، وہ صرف توبہ سے، اور ایسی توبہ جس کے بعد آپ اصلاح کر لیں، اس سے معاف ہوتے ہیں. زبانی کلام میں آپ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی آپ تسبیحات کر لیں، کبیرہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوں گے جب تک سچی توبہ کر کے آئندہ اپنے آپ کی اصلاح نہ کر لی جائے. اور اس کی سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 550 سے 552 تک 3 طرق ہیں. مشکات میں بھی موجود ہے 564 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے. اب یہ نہیں کوئی ایک جمعہ پڑھے پھر اگلا پڑھ لے، بیچ کی ساری نمازیں معاف نہیں. نماز چھوڑنا خود گناہ کبیرہ ہے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. تو نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے؟ تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کبیرہ گناہ کر لیا. اب ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا، نہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو نیکیاں صرف چھوٹے گناہوں کے معاف ہونے کا سبب بنتی ہیں اور وہ نمازوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں. باقی فکر آخرت کے حوالے سے میں اپنے 2 لیکچرز آپ کو ریکمنڈ کروں گا. مسئلہ نمبر 146 ہے موت سے پہلے توبہ کی ضرورت اور قیامت کے دن کا ہولناک منظر، اور دوسرا ہے مسئلہ نمبر 196. یہ 146 وہ 196 کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. یہ اس لیکچر کا عنوان ہے. یہ آپ سن لیں انشاءاللہ تعالی. امید ہے فکر آخرت کے حوالے سے بینیفیشری ہوں گے. میرے بھائیو، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یوم عرفہ جو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اس کا روزہ، تو اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ نہیں سے معاف ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اب رہا مسئلہ 9 ذی الحجہ یا یوم عرفہ، یہ سعودیہ کے مطابق روزہ رکھا جائے گا یا دوسرے ملکوں کے مطابق؟ اس کو ٹیکنیکلی سمجھیں آپ. میں نے 3 چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لکھے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 1 صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1988، مسلم میں 2632 اور انسائکلوپیڈیا آف حدیث میں 2042. یہ بھی مشکات میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو یوم عرفہ کے روزے میں صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تو کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ خود رکھا ہوا ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ تو حج کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے وہ اعلانیہ نوش فرما لیا، جس سے سب کو یہ پتا چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. لہٰذا بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے یہ ٹروتھ ریویل ہوا کہ یوم عرفہ کا روزہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو حج نہیں کر رہے، جو ہم جیسے غریب لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے ہی ان کے لیے، ان سے تو آپ فیسلٹی نہ چھینیں. حاجیوں کے اوپر تو روزہ ہی نہیں ہے کیونکہ خلاف سنت ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ حج کے دوران نہیں رکھا. علمی پوائنٹ نمبر 2، چونکہ یہ غیر حاجیوں کے لیے ہے، اور غیر حاجی سے مراد صرف سعودیہ کے رہنے والے لوگ تو نہیں ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ہیں. دنیا کے 7 بر اعظموں میں رہنے والے کم و بیش 1.5 ارب کے قریب 1.5 بلین مسلمز کے لیے یہ فیسلٹی ہے کہ وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ کر 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنوا سکتے ہیں. تو یہ فیسلٹی ان سے نہ چھینی جائے. جسٹ لائک شب قدر، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. اس میں تو کبھی کسی نے نہیں سوال کیا کہ جی چونکہ قرآن پاک تو سعودیہ میں نازل ہوا تھا تو سعودیہ کی تاک راتیں دیکھنی چاہیے. یہ کسی کو گمان بھی نہیں ہوا. سب لوگ یہ کہتے ہیں جی اپنے اپنے ملک میں تاک راتیں دیکھیں. آپ کے لیے وہ شب قدر بنے گی، ان کے لیے وہ بنے گی. تو یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، اگرچہ یوم عرفہ کا دن تو اسپیسیفکلی میدان عرفات کے لیے ہے، لیکن وہ 9 ذی الحجہ کا دن باقی پوری امت کے لیے تو ان کے چاند کے مطابق ہی ہوگا. مون سائٹنگ کے اوپر میرا ایک علیحدہ سے کلپ بھی آپ وہ دیکھ لیں. میں آج اس طرف نہیں جا رہا. مون سائٹنگ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا. آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے اور چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی. تو یہ کہنا کہ جی چونکہ اس کا نام یوم عرفہ ہے تو عرفات میں جب حاجی ہوں گے وہ والا دن بنے گا، تو پھر اس کے اوپر میرا الزامی جواب، پھکی والا جواب، اینٹی وینم یہ ہے کہ پھر شب قدر بھی وہیں ہونی چاہیے جہاں پہ قرآن نازل ہوا ہے. انڈیا پاکستان میں تو قرآن کو نہیں نازل ہوا. تو ایک فیسلٹی تھی اللہ تعالیٰ نے دی. علمی پوائنٹ نمبر 3، اگر کوئی بندہ کتاب و سنت کے دلائل پہ بات نہ مان رہا ہو پھر اس کو کیا دینا چاہیے؟ پھکی. نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابیں. پھکی سے مراد الزامی جواب، ہومیوپیتھک آنسر. ٹھیک ہے جی، یعنی اسی ہومیوپیتھک علاج یہی ہے نا کہ آپ نے اسی اصول مبادی کے اوپر علاج کرنا ہے. تو ہمارے ڈاکٹر عمر صاحب گلا کرتے ہیں آپ اس کو اینٹی وینم کے ساتھ ایک دفعہ ہومیوپیتھک بھی کہہ دیا کریں. تو ہومیوپیتھک ویسے یہ میٹھا نہیں ہوتا آنسر، ہوتا بڑا کڑوا ہے. تو میں نے اسے پنجابی میں رکھا ہوا ہے پھکی، اور سائنٹیفک لینگویج میں اینٹی وینم، یعنی کوبرا سانپ کے وینم کا علاج اسی کے زہر سے اینٹی وینم سے ہوتا ہے. الزامی جواب، فلسفیکل آنسر کہ میرے بھائیو آج سے 50-60 سال پہلے تک، آج کیا ہے 19 اگست 2018، آج سے 50-60 سال پہلے تک کیا ہمیں یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ یوم عرفہ کس دن اور کس تاریخ کو آئے گا سعودیہ میں؟ کیونکہ نہ کیبل نیٹ ورک تھا، نہ سیٹلائٹ کوئی ذریعہ تھا، نہ کوئی انٹرنیٹ تھا. تو ان 60 سالوں سے پہلے جو 1300 سال تک مسلمان ہیں، 1350 سال، کیا وہ اس فضیلت سے پھر محروم رہے نا؟ اور یہ 50-60 سال کی نئی جنریشن، نئی پود، یہ اس کے لیے حدیث تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کے جاتے یہ جو یوم عرفہ کی میں فضیلت بتا رہا ہوں نا، صرف یہ مکے کے لوگوں کے لیے ہے
یا پھر 1400 سال کے بعد جب سیٹلائٹ کا معاملہ ہوگا اس وقت جو مسلمان آئیں گے ان کے لیے وچ 1400 سال سے جتنے مسلمان ہیں انہوں نے روزہ رکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. پکی کوئی پتا نہیں تھا نا. آج یہ جو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں وہ تو سعودیہ کی تنخواہیں حلال کر رہے ہیں نا, جو کہ سعودیہ میں بیٹھے ہوئے اس لیے بات کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں کہ آپ 50 سال پہلے سعودیہ میں بیٹھے ہوتے, یہاں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ایون سعودیہ کے پورے سعودیہ کے اندر نہ پتا چلتا کہ جی مکے مدینے میں کس وقت چاند نظر آ رہا ہے. تو ہر لوگ اپنی رویت کو دیکھتے ہیں نا. تو یہ رویت ہلال کا جو مسئلہ ہے مون سائٹنگ کا, یہ الگ سے میں نے ڈریس کیا ہوا ہے, آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں, وہاں پہ میں نے اس کے دلائل بھی دیے ہیں. میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو 1400 سال سے امت معروم نہیں ہے, اصل میں آپ عقل سے معروم ہے, کامن سینس سے معروم ہے. کامن سینس از ناٹ سو کامن. کامن سینس اس کا نام ہے لیکن یہ اتنی کامن نہیں ہوتی, ہر بندے میں نہیں ہوتی. تو یہ چیز سوچیں کہ آپ امت کو محروم نہ کریں. اور یہ لال رومال والے جو بھائی صاحب ہیں, ان کے جو یہاں پہ بڑے بزرگ ہیں نا, وہ تو مانتے تھے. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1435 ہجری مطابق 9 نومبر 2013, مجھے خود انہوں نے ایک دفعہ فون کیا. مجھے کہتے ہیں علی بھائی یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے پاکستان کے مطابق رکھنا چاہیے یا سعودیہ کے مطابق, اور یوم عرفہ کا. تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ تو مطلب جینون بات ہے, یہ میں نے دلائل ان کے سامنے رکھے, یہ ان کے تحت تو مطلب پاکستان کے مطابق رکھنا چاہیے. تو مجھے کہنے لگے یار یہ حدیث بیوقوف ہے, پتہ نہیں کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پھر دیوبندی کو کہتے ہیں ان میں فقہ کی کمی ہے, تو واقعی صحیح کہتے ہیں, پھر ان کے اندر سمجھ بوجھ کی کمی ہے. تو میرا بھی خیال یہی ہے کہ پاکستان کے مطابق رکھنا چاہیے. اور یوم عرفہ پہ تو انہوں نے مقالات میں یا جو فتاوی علمیہ اس کے اندر فتویٰ بھی لکھ دیا ہوا ہے کہ آپ پاکستان کے مطابق جو ہے وہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھیں گے. اور اس وقت جو بہت بڑے ایک عالم دین ہیں عبدالستار حماد صاحب اہل حدیث کے, یعنی ٹاپ آف دا لسٹ, یعنی آپ سمجھیں مفتیوں میں سے ہیں وہ, انہوں نے بھی باقاعدہ فتویٰ یہ لکھا ہے کہ جو شخص جہاں پہ رہ رہا ہے اس کی چاند کی رویت کا اعتبار ہوگا. یعنی پاکستان والے پاکستان کے مطابق 9 ذو الحجہ کو روزہ رکھیں گے, آپ اس کا نام چاہے یوم عرفہ رکھ لیں, وہ نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یوم عرفہ آ گیا تو اب وہ عرفات کے مطابق ہوگا, وہ اصل میں 9 ذو الحجہ ہے. اور انڈیا والے انڈیا کے مطابق, یورپ والے اس کے مطابق. اب یورپ اور امریکہ میں رولا بن جاتا ہے چاند کا, وہاں پہ چاند چونکہ نظر نہیں آتا, پھر وہ اجتہاد کر لیں, جو ان کو قریب ترین علاقہ لگتا ہے وہ اس کو فالو کر لیں. ویسے عموماً یہ ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں جو پاکستانی ہے نا بریلوی, وہ پاکستان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, اور پاکستان کے دیوبندی اور اہل حدیث جو ہے سعودیہ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, اور دونوں بغیر دلیل کے کر رہے ہوتے ہیں, وہ ضد میں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ یعنی ان کا کوئی اجتہاد اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی علمی ہوتا ہے, وہ انہوں نے ایک ضد بنائی ہوئی ہے اپنی ایک تفریق کرنے کے لیے. تو وہ یہ اجتہادی معاملہ ہے, وہ اپنا دیکھ لیں کہ چاند کو وہاں پہ نظر نہیں آتا. تو میرا تو خیال ہے کہ اگر چاند نظر نہ آئے پھر سب سے بہتر ہے کہ مون کیلنڈر کو فالو کر لیا جائے, جو یعنی میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے, وہ زیادہ بہتر ہے بجائے جھگڑے میں پڑنے کے. اچھا, اور اس کے علاوہ بھی ایک دوسری پھکی ہے, ایک پھکی سے کام ہو کے نہیں گیا, ایک طے پھکی سی نا کہ 40-50 سال پہلے تک لوگ, ایک اور پھکی ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں کہ جس وقت سعودیہ میں دن ہوتا ہے نا وہاں پہ رات ہوتی ہے, تو اتنے تک قیامت تک یوم عرفہ نہیں آنا. پھر ٹھیک ہو گیا, نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور علمی کتابی بات کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایون امریکہ میں بھی, یعنی جب سعودیہ میں دن ہوتا ہے امریکہ میں رات ہوتی ہے, ان کس طرح کلو پکڑ کے یوم عرفہ پیچھے لے گئے ہوگے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. امریکہ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ملینز آف مسلمز موجود ہیں, آپ ان کو معلوم کریں گے تو جعلی چیز جعلی ہوتی ہے بھائی, ہر ایک اپنے علاقے کے مطابق دیکھے گا, اسی کو فالو کرے گا. اس میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں, اوریجنل لطیفہ. ہمارے لطیفے جعلی نہیں ہوتے, اوریجنل ہوتے ہیں, اور میرے پرسنل ایکسپیرینسز. تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے, میں اسلام آباد میں ایک مسجد ہے G10 کے اندر, توحید مسجد اہل حدیث کی, وہاں پہ ایک اہل حدیث اسکالر ہیں خلیل الرحمان چشتی صاحب, بہت علمی شخصیت ماشاءاللہ, جماعت اسلامی سے تعلق ہے ان کا. ویسے عقیدہ وائز وہ بڑے سخت قسم کے کٹر سلفی اہل حدیث ہیں, اور جماعت اسلامی کی جو صوبائی شورا ہے نا اس کے ممبر بھی ہیں وہ. ان کی کئی کتابیں PhD لیول کے اوپر بھی پڑھی جاتی ہیں علم حدیث سے ریلیٹڈ. شیخ زبیر صاحب بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے, اور وہ شیخ زبیر صاحب کو بڑا یعنی بزرگ مانتے ہیں حدیث کی فیلڈ میں. تو میرے ان کے ساتھ کافی گپ شپ رہی ہے. قرآن کے حوالے سے بھی انہوں نے قرآن کا نظم جلی اتنی موٹی کتاب لکھی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان القرآن نا پورا آپ سمجھ لیں تصویروں کی شکل میں نا انہوں نے ریٹن فارم میں لے ہیں, جس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے خود تقریر لگائی اور اس کی تعریف کی ہے. بڑی پیاری شخصیت ہے, دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے لوگ یعنی آدمی ہیں. بیولوجی کی فیلڈ میں انہوں نے MS کی ہوئی ہے, امریکہ سے پڑھے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ پڑھاتے رہے ہیں. اور وہاں پہ پہلے انہوں نے تبلیغی جماعت میں بیٹھنے شروع ہوئے تو انہوں نے ان کو کہا یار مودودی ہے گمراہ پاکستان میں نا, اس کو نہیں پڑھنا. کہتے ہیں میں مودودی کو جانتے نہیں تھا, تو میں نے اپنے دوست کو اس زمانے میں کتنے $1000 بھجوائے کہ مودودی صاحب کی ساری کتابیں مجھے بھجواؤ. تو کہتے ہیں میں نے ساری پڑھی, تو مجھے پھر دین کی سمجھ آئی, پھر میں دین کی طرف لگ گیا. پھر سعودیہ گئے, وہاں پہ عربی جا کے سیکھی, اور عربی ایسی سیکھی ہے کہ اب عربیوں کو عربی پڑھاتے ہیں. وہ وہاں پہ بھی پڑھاتے رہے, یہاں پہ بھی آگے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت ملکہ دیا اس حوالے سے, پڑھ لکھے لوگوں تک ان کی دعوت پہنچی ہے. خلیل الرحمان چشتی, نام چشتی ہے, نام نہیں انہوں نے چینج کیا, نام وہی رکھا ہوا ہے. تو خلافت و ملوکیت کے حوالے سے بھی ان کو ساری چیزیں کلیئر ہیں ماشاءاللہ, حسینی منہج کے ہیں ماشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے مودودی صاحب کو پڑھا اور بڑے انٹلیکچوئل ہیں, اور اہل حدیثوں میں جو ناسبی ٹائپ یزیدی لوگ ہیں ان کی فل کلاس لیتے ہیں وہ خلیل الرحمان چشتی صاحب. تو وہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا, میرے دوست بھی تھے جعفر صاحب, وہ بھی پاس بیٹھے تھے. تو بائی چانس اگلا دن جو ہے نا یوم عرفہ تھا سعودیہ کا, ہمارا تو ایک دن بعد آتا ہے نا. تو کسی کا نا ان کو فون آ گیا کہ شیخ صاحب روزہ جو ہے وہ سعودیہ کے مطابق رکھیں یا پاکستان کے مطابق. انہوں نے کہا جی وہ تو یوم عرفہ تو سعودیہ میں ہوتا ہے, آپ سعودیہ کے مطابق رکھیں. فون بند ہو گیا. میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی کچھ عرض کروں. آج ہوتا تو میں کہتا سر میں عرض کروں کہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس وقت یہ چیز مارکیٹ میں نہیں آئی ہوئی تھی. تو میں نے کہا سر میں عرض کروں. میں نے ان کو یہ دونوں دلائل رکھے کہ آج سے 50-60 سال پہلے کیسے پتہ چلتا ہوگا انڈیا والوں کو کہ, اور پاکستان والوں کو, اور بنگلہ دیش افغانستان والوں کو کہ سعودیہ میں یوم عرفہ کب ہے. کہتے ہیں یار یہ تو میں نے سوچا نہیں کبھی. اور دوسرا میں نے کہا جی دنیا میں کئی ملک ہیں, آپ تو اتنے ملک پھرے ہوئے ہیں جہاں پہ تو مطلب سعودیہ میں دن ہوتا ہے وہاں پہ رات ہوتی ہے. تو نا وہ ڈھیلے پڑ گئے نا, کہتے ہیں ہاں یار آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, بال دیکھ لیتے ہیں اس میں جس طرح کر لیں. تھوڑی دیر بعد ایک فون اور آ گیا ان کو, اس نے بھی وہی مسئلہ دوبارہ پوچھا.
اور शेख साहब टिले हुए आ गए, कहते हैं देख लें इज्तिहादी मसला है, जिस तरह भी कर लें आप। पहले 5 मिनट पहले वो कह रहे थे जनाब नहीं सऊदीया वाला। इसीलिए मैं कहता हूं कि आई लव अहले हदीस अबव ऑल स्कूल ऑफ थॉट्स। मैं अहले हदीस को बाकी तमाम मुकाबले फिक्र से ज्यादा महबूब रखता हूं कि जब उनके सामने दलाइल रखे जाते हैं फौरन रुजू कर लेते हैं। अब यानी उनके लिए पास कुछ लोग भी बैठे थे, उन्होंने उसी नशिस्त में दूसरे फोन के ऊपर रुजू कर लिया। तो इतना जिगरा बाकी लोगों में भी होना चाहिए। पाकिस्तान में इंशाल्लाह 21 अगस्त 2018 को यानी परसों मंगल के दिन 9 ज़ुल्हिज्जा 1439 हिजरी होगा, यानी हमने परसों रोजा रखना है। और जो सऊदीया के रहने वाले लोग हैं अरब ममालिक के, उनका चूंकि चांद हमसे एक दिन पहले नजर आया था, उनका कल यानी मंडे वाले दिन 20 अगस्त 2018 को यौम अरफा वाला रोजा बनेगा। ठीक होगा जी मेरे भाइयों। ज़ुल्हिज्जा के हवाले से चंद एक जरूरी बातें मैं ज़िम्नन अर्ज कर दूं कि सही मुस्लिम में ऊपर तले 3 हदीसें हैं इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5117 से 512 तक, और मिशकात में भी मौजूद है 1459, और फवाद अब्दुल बाकी वाली जो मुस्लिम की तरकीम है ना उसमें 1977 है। ये फवाद अब्दुल बाकी ने बड़ा मसला खराब किया है, मकबा तो शामला में भी चल रहा है। वो जब एक तरह के मुख्तलिफ हदीस के तुर्क आते हैं ना तो वो सबको एक नंबर दे के बटों की नंबरिंग चलाते हैं। अब ये देख लें आप 7 तुर्क हैं 5117 से 5123 तक कॉन्टिन्यूस नंबरिंग में, लेकिन फवाद अब्दुल बाकी ने इन 7 के 7 को एक ही नंबर दिया 1977। इसलिए उस सही मुस्लिम में टोटल हदीस है 3033 और जबकि कॉन्टिन्यूस नंबरिंग वाली जो दारुस्सलाम ने तो दोनों छाप दी हैं, जिसका पीडीएफ और इस्लाम 360 में कॉन्टिन्यूस नंबरिंग है 1 से 7563 तक, वो टोटल हदीस उसमें 7563 है, जिसमें रेपिटेशन के नंबरिंग को एक कर दिया उसमें 3033 है। ये मैंने आपको ज़िम्नन बता दिया। इस्लाम 360 में भी आपको कॉन्टिन्यूस नंबरिंग मिलेगी और पीडीएफ भी उसी पे है 6 जिल्दों वाला। तो ये जो हदीस है सही मुस्लिम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैंने हवाला दिया कि जब ज़ुल्हिज्जा का पहला अशरा शुरू हो और तुम में से कोई शख्स उसको पाए, ज़ुल्हिज्जा का चांद देखे और वो कुर्बानी का इरादा रखता हो, तो वो कुर्बानी होने तक अपने बालों और नाखूनों को ना कटवाए, ना अपनी खाल से कोई चीज उतारे, कोई बाल रिमूव नहीं करने, ना कोई दाढ़ी वाला मामला, ना मूंछों वाला मामला। इसलिए आप देख रहे हैं मेरी मूंछें भी बड़ी हुई हैं, ठीक है। ना नाखूनों वाला मामला करना है, ना ज़ेरे नाक बाल का, ना बगलों के बाल का। ये 10 दिन के लिए जो कुर्बानी का इरादा रखता है जब तक कुर्बानी ना कर ले। सैयदा उम्मे सलमा उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा ने ये रवायत की है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और हदीस है जो तोहफतन आप ले जाएं, सुनन अबी दाऊद में 2789, सुनन निसाई में 4370 और मिशकात में भी है 1479। भाई ये मिशकात को पकड़ लें। मसला मेरा है 111B मिशकात के मुकम्मल तारुफ पे। मैंने बुखारी मुस्लिम के तारुफ पे लेक्चर नहीं दिया क्योंकि वो सब कुछ इसमें कवर है मिशकात में। इसमें नंबर है 1479 और ये हदीस इमाम हाकिम ने भी सही कहा, इमाम ज़हाबी ने भी मुवाफ़क़त की, इमाम इब्न हिब्बान ने भी सही कहा, शेख ज़ुबैर साहब ने भी सही कहा इस हदीस को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि कुर्बानी के इस दिन को उम्मत के लिए ईद करार दे दूं। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक दूध देने वाली बकरी है और वो भी मुझे किसी ने गिफ्ट की है, मैं गरीब हूं खुद, बस उसका मैं दूध के लिए इस्तेमाल करता हूं, तो क्या मैं उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूं? अल्लाह अकबर। आप जज्बा देखें, साढ़े वर्ग का होता ना तो पहले कंक्लूड करना मैं एग्री, जरूरत ही कोई नहीं। हाय हाय हाय, यही मेरे भाई फिर सहाबी तो सहाबी है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसे ज़िबा मत करो, उसे ज़िबा मत करो, तुम ईद के दिन अपने बाल, नाखून और मूछें काट लेना और ज़ेरे नाफ बाल मूंड लेना, अल्लाह के हां तुम्हारी मुकम्मल कुर्बानी लिखी जाएगी। सुभान अल्लाह, यह है अल्लाह ताला की रहमत। इसमें इंप्लाइड है फिर के जिसने कुर्बानी नहीं भी करनी ना, वो भी इन 10 दिनों के अंदर ये बाल साफ ना करे, नाखून ना कटवाए। अगर कटवा भी लेता है तब भी, इसमें चूंकि अल्फाज इस तरह की कैद कोई नहीं, मैं इज्तिहाद कर रहा हूं, तब भी ईद वाले दिन वो ये बाल गैर जरूरी साफ करे और नाखून काट ले, अल्लाह ताला उसको एक कुर्बानी का सवाब इंशाअल्लाह ताला अता कर देगा। लेकिन ये याद रखें ये सारी चीजें सुन्नत है, कुर्बानी वाले बंदे के लिए भी ये सुन्नत है। अगर उसने गलती से बाल काट लिए या जानबूझ के भी काट लिए तो वो हराम का मुर्तकिब नहीं होगा, ना दम वाजिब होगा। मुझे तो लोग ईमेल्स में ये भी पूछ रहे होते हैं कि दम तो नहीं वाजिब हो जाएगा, एक कुर्बानी देने में एक और कुर्बानी देनी पड़ जाए। वो दम वाला मामला जो है वो इहराम की हालत में हाजियों के लिए होता है। ये उनकी हाजियों की सिर्फ नकल उतारी गई है, उनके साथ मुशाबिहत पैदा की गई है, इस वजह से एक सवाब वाला काम है। अगर कोई मतलब नहीं करता गुनहगार नहीं होगा। एक और तोहफा ले लें, सही बुखारी में हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 969, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में, यानी ये जो पूरा अशरा है यकम ज़ुल्हिज्जा से 10 ज़ुल्हिज्जा तक, इन 10 दिनों में किए गए आमाल से बढ़कर कोई अमल नहीं है। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इसमें नेकियां करना जिहाद से भी अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह की राह में जिहाद करने से भी अफजल है, सवाए उस शख्स के कि जो जान और माल लेकर अल्लाह के हुजूर जिहाद के लिए गया और वो जिंदा सलामत वापस ना आया, ना उसकी जान वापस आई, ना माल, सब कुछ ही लुट गया। सिर्फ वो शख्स फजीलत में आगे से बढ़ेगा, सिर्फ जिहाद करने वाला भी इन 10 दिनों में नेकियां करने वाले से बढ़ नहीं सकता। सही बुखारी 969। और इसी हदीस का एक तरीक जो है मुस्नद अहमद में है इंटरनेशनल के मुताबिक 6154, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 13919 इंटरनेशनल के मुताबिक इब्न उमर से, उसमें भी ये अल्फाज है, उसमें आगे अल्फाज है कि इन दिनों में अल्लाह ताला की कसरत के साथ तकबीर, तहलील और तहमीद बयान करो। तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर कहने को, तहलील किसे कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह को, और तहमीद हम्द बयान करने को अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें हमारी जो तकबीरात जिसमें सुन्नी शिया सब का पूरी उम्मत का इजमा है, जो अमली तवातुर से ट्रांसफर हुई है, उनमें ये तीनों चीजें आती हैं। अल्लाहु अकबर, क्या हो गया तकबीर, ला इलाहा इल्लल्लाह
तहलील, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, तीनों चीजें आ गई ना। तो ये तकबीरात इसमें बुलंद करो। और उसमें सुन्नत है कि आप ईद के ऊपर मेरा क्लिप है, ईद की नमाज का तरीका, उसमें मैंने डिटेल से बताया कि आपने बड़ी ईद के लिए जब जाना है बुलंद आवाज से तकबीरात बुलंद करते हुए जाएं, और छोटी ईद के लिए आहिस्ता आवाज में बाली तकबीरात बुलंद की जाए। और ये जो हदीस है बुखारी की 969, इसकी हेडिंग में इमाम बुखारी लेके आए हैं कि इब्ने उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बाजार में 10 दिनों में जाते थे और बुलंद आवाज से तकबीरात पढ़ते थे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ताकि लोग भी यानी तकबीरात पढ़ें, यानी तकबीर ही तकबीर हर तरफ बुलंद की जाती थी। और उसी हेडिंग में इमाम बुखारी 969 के ऊपर हेडिंग में लेके आए। अच्छा, अब ये हेडिंग वाला जो रोला है ना, ये जो इस्लाम 360 एंड्रॉइड ऐप है ना, उसमें हेडिंग स्किप हो गई है और मैंने उनको बता दिया, इंशाल्लाह उसको इंप्रूव कर रहे हैं। आप पीडीएफ में देखेंगे ना तो आपको इमाम बुखारी की बाब की हेडिंग्स तालीकन रवायतें मिल जाएंगी, जिनकी सही इस्नाद मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में भी आपको, और सुनन कुबरा अल बैहक़ी में, ये 3 मेन किताबें हैं सहाबा के आसार की, जिनमें आपको मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। तो इमाम बुखारी लेके आए कि इमाम मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन, ये नाम है इमाम बाकिर का, जो इमाम जाफर के वालिद थे, इमाम मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली, इमाम बाकिर के बारे में अल-मुतवफ़ा 114 हिजरी के वो नवाफिल के बाद भी तकबीरात को बुलंद किया करते थे इन 10 दिनों में, इन नमाज पढ़ने के बाद भी, वो सुन्नतों के बाद भी, एक तो फर्ज के बाद भी करनी है, वो रवायत भी आ गई है। अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5631 है कि मौला अली अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बारे में आता है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 9 ज़ुल्हिज्जा की फजर से लेकर 13 ज़ुल्हिज्जा की असर तक इन तकबीरात को बुलंद किया करते थे, जो सारी उम्मत करती है। आप देखते हैं ना कि 9 ज़ुल्हिज्जा, और वो यौम अरफा सऊदीया वाले के मुताबिक नहीं कर रहे होते हैं, हम अपने मुताबिक कर रहे होते हैं। हमने यानी वो मंगल वाले दिन सुबह शुरू करनी है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, कम से कम एक दफा पढ़ें फर्ज के बाद। और इमाम बाकिर के बारे में आ रहा है, इमाम बुखारी लेके आए कि वो नवाफिल और सुन्नतों के बाद भी पढ़ा करते थे। अच्छा, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में आप अगर तकबीरात वाला चैप्टर निकालें ना, जिससे मैंने ये रवायत मौला अली की बयान की, उसमें आपको 3 तरह की तकबीरात मिलेंगी, तीनों ही सुन्नत है, क्योंकि सहाबा और ताबीन से साबित है। एक तकबीर आपको ये मिलेगी कि सहाबा किराम तकबीर बुलंद करते थे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सिर्फ ये भी तकबीर बुलंद कर सकते हैं, ये भी ईद की तकबीरात है। दूसरी तकबीर जो मशहूर है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और तीसरी तकबीर भी मिलती है, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। और ये जो मैंने आखिर में दुआ पढ़ी है, तो सही मुस्लिम में इसकी फजीलत आई है कि इब्न उमर कहते हैं कि एक शख्स ने नबी इस्लाम के पीछे पढ़ी, तो आप फरमाया इसके लिए तो आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, और कहते हैं उस दिन के बाद मैंने इस दुआ को कभी नहीं छोड़ा। तो वो सना के तौर पे पढ़ना भी इसे सुन्नत है, यानी सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका जो हम पढ़ते हैं ना, इसकी जगह भी ये पढ़ सकते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। ये वाव के बगैर भी साबित है, वाव के साथ भी है, अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला, वाव के साथ जरा उसमें कंटिन्यूशन आ जाती है। तो ये तीनों तकबीरात साबित हैं, आप कोई सी तकबीर भी बुलंद करें वो तकबीर ही शुमार होगी, अल्लाह ताला की बड़ाई का बयान होगा। हाँ जनाब, इल्मी व तहकीकी मजलिस नंबर 23 में 19 अगस्त 2018 को बकिया के सवालात को हम इंशाल्लाह कवर करते हैं। और पिछली दफ़ा हमारे मौज़म भाई के कुछ सवालात थे रिटन फॉर्म में जो रह गए थे, कुछ और सवालात भी आए हैं, एक भाई का डिटेल खत भी आया है जिसमें कुछ क्वेश्चन उन्होंने किए हैं, कुछ हमने स्क्रूटनी कर दी है। ऐसे सवालात भी होते हैं बाज़ जो यानी बगैर सियाको सबाक के उनको डिस्कस करना जो है ना, वो 11,000 वोल्ट पकड़ने वाली बात होती है, खुसूसन सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट पे। तो मैं ऑलरेडी इतना कुछ बोल चुका हूँ। 5B मेरा रिसर्च पेपर वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में 200 रवायतें मैंने जमा कर दी, इसलिए उसको स्किप किया हुआ हमने इसमें से। तो अल्लाह का नाम लेकर इमरान भाई शुरू करें, हमारे इमरान भाई हैं, ये 1 to 1 मुझसे क्वेश्चन करेंगे जो सवालात रह गए थे और उसके अलावा जो रिसीव हुए। जी अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, पहला सवाल है, काम के लिए मक्का आया, मिकात से इहराम नहीं बांधा, हज का इरादा है, क्या दाम वाजिब हो जाएगा? हाँ, ये मैंने पहले भी इस मसले को एड्रेस किया था कि सऊदीया के अंदर चूँकि हज के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है उन्होंने कि 5 साल के अंदर अंदर यानी आप हज नहीं कर सकते। वो ये समझते हैं कि हम हाजियों को मैनेज करने के लिए चीज़ ज़रूरी है कि 5 साल का वक्फा डाला जाए। तो जो लोग अब मक्के में रह रहे हैं बेचारे 3 साल के 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे गए हैं, उनकी तो ख्वाहिश होती है कि यार पता नहीं दोबारा आना नसीब हो या ना हो, तो वो कोशिश करते हैं कि हर साल ही हज करें। अब वो फिर ज़ाहिर इहराम तो उन्होंने मिकात से बांधना है, जब मिकात से इहराम बांधेंगे तो वो तलाशी ले रहे होते हैं, उनके पास काम में होते हैं, पकड़े जाते हैं, तो पिछले साल हज किया हुआ था वो उधर से ही वापस कर देते हैं। तो इसका उन्होंने फिर एक समझ लें हीला निकाला हुआ है। वो ये करते हैं कि बगैर इहराम के निकलते हैं और मिकात को क्रॉस करके मक्के में पहुंच जाते हैं, वहाँ जाके इहराम पहन लेते हैं, फिर वो कहते हैं हम अब यहाँ पे इहराम पहन लेते हैं और ये जो हमसे गलती हुई हम इसके अगेंस्ट एक दम दे देते हैं। तो ये टेलर मेड उन्होंने किया हुआ है, इस तरह हज नहीं होता। ये इसी तरीके से टेलर मेड है कि आप जानबूझ के नमाज में वो गलती करें और एंड पे सजदा साहब कर दें तो नमाज नहीं होगी। अगर वो गलती ऐसी थी जो सजदा साहब को वाजिब करती थी, अगरचे आपने सजदा साहब कर लिया, लेकिन आपने चूंकि गलती जानबूझ के की है, तो ये सबका इत्तेफाक है, इसके ऊपर इजमा है कि नमाज जो है वो दोबारा ही पढ़नी पड़ेगी। और अगर फर्ज छूट गया तो वो तो सजदा साहब आप जानबूझ के छूटा या भूल के छूटा, जब भी फर्ज छूटेगा तो नमाज दोबारा ही पढ़नी होगी। यहाँ पर भी इस तरीके से हज नहीं होगा दम देने से। और इसमें एक और इशू भी होता है, बाज़ औक़ात लोगों में ये भी होता है कि लोग मक्के किसी अपने काम से गए होते हैं, तो फ़िक़्ह हनफ़ी ने ये मसला बनाया हुआ है कि जो शख्स भी मक्के जाएगा उसके ऊपर हज करना उम्रा करना वाजिब है, वरना वो मिकात की हुदूद को क्रॉस करने के बाद अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसको दम देना पड़ेगा। इसके खिलाफ इमाम बुखारी ने सही बुखारी में बाब बांधा है। मैंने हज के ऊपर डिटेल लेक्चर दिए हैं, मसला 54 ABCD 4 लेक्चर से ऑलमोस्ट 6 घंटे के बनते हैं। 3 जो है वो उम्रे और हज पे और 3 रोज़ा रसूल की हाज़िरी पे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसमें मैंने बताया था कि इस तरीके से यानी लोग परेशान होते हैं, फिर वो ईमेल्स करते हैं कि जी वो हमने मक्के उम्रे के लिए नहीं गए, वैसे अपने काम से गए हैं तो अब हमें उम्रा करना पड़ेगा। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। नफली इबादत वाजिब कैसे हो सकती है जो खुद ही नफली है?
تو امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ نے کالا امامہ زیب تن کیا ہوا تھا. یہ صحیح مسلم میں بھی ہے, بخاری میں بھی ہے. امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص حج اور عمرے کی نیت نہ رکھتا ہو تو بغیر احرام کے وہ حرم شریف میں داخل ہو سکتا ہے. تو یہ فقہ حنفی کے رد پہ باب باندھا ہے انہوں نے. تو یہ کوئی واجب نہیں ہے اگر کسی کی نیت نہیں ہے. جب نیت ہے تو پھر تو ظاہر ہے ضروری ہے. اور اگر وہاں پہنچ کے کسی کی نیت ہوتی ہے کہ جی میں اب کر لوں, واپس آئے میقات کراس کریں, میقات پہ آنا پڑے گا. اور یہ جو تنعیم پہ جاتے ہیں, سیدہ عائشہ کے نام پہ جو مسجد بنی ہوئی ہے, وہ تو حیض والی عورت کے لیے نبی الاسلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا تھا. ادروائز یہ تو نہیں کہ آپ نے ایک سفر میں نبی الاسلام نے ایک ہی عمرہ کیا حج کے ساتھ. ایک سے زیادہ عمرے کرنا بدعت ہے, اور یہ اتنی بڑی بدعت ہے کہ اس کو حنفی بھی بدعت مانتے ہیں. باقی تو کہتے ہی کہتے ہیں, اجماع ہے اس کے اوپر کہ ایک سفر میں ایک حج عمرہ ہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی چوتھے دن قربانی کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں کوئی فضیلت ہے تو اس میں چوتھے دن کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے, پہلے دن کی فضیلت ہے کہ افضلیت ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, قربانی 3 یا 4 دن. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سارے انجینئر محمد علی مرزا تو کھل جائے گا. الموطا امام مالک میں واضح موجود ہے. ابن عمر کہتے ہیں گولڈن چین کے ساتھ ہے. امام مالک نے امام نافع سے سنا ہے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے. عید کا دن ہے 10 ذوالحجہ, اس کے بعد 2 دن ہے 11 اور 12. وہ عید کے دن نہیں ہوتے ہیں, ہم ویسے غلط العام میں ان کو عید کا دن کہتے ہیں, وہ یوم النحر ہے, قربانی کے دن ہے. عید کا دن پہلے ہے, ورنہ تو تینوں دن نماز پڑھنا جائز ہوتی, نماز پہلے دن ہی ہوتی ہے. تو یہ حدیث جو ہے مشکات میں بھی موجود ہے قربانی والے چیپٹر میں. اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے ابن مولا علی الاسلام سے. الموطا امام مالک میں تو اس کی سند نہیں ہے, لیکن اس کی سند احکام القرآن امام طحاوی کی کتاب میں موجود ہے. شیخ زبیر صاحب نے اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا ہے کہ مولا علی کا یہ جو قول نقل کیا ہے امام مالک نے اگرچہ بغیر سند کے کیا, لیکن اس کی سند موجود ہے احکام القرآن امام طحاوی کی, کہ سب سے افضل پہلے دن قربانی کرنا ہے اور قربانی 3 دن تک درست ہے, یعنی 10 ذوالحجہ 11 اور 12. ایام تشریق جو ہے وہ 13 ہے, وہ الگ سے ہے. اور وہ جو روایت ہے سنن کبریٰ البیہقی میں کہ تمام ایام تشریق جو ہے وہ قربانی کے دن ہے, وہ ضعیف ہے. میں نے اس کے اندر حکم بتایا. اس کے اوپر شیخ زبیر صاحب کا پورا مضمون ہے, شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی پورا مضمون لکھا ہے کہ قربانی کے 3 دن ہی ہیں, اور اس میں بھی پہلا دن افضل ہے. اسی کو آپ یعنی فالو کریں, کوشش کریں پہلے دن ہی کریں. علی بھائی قرآن پاک میں کتنی بار اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی یا رسول ہونے کا ذکر کیا ہے؟ سورت اور آیات کی وضاحت بھی فرمائیں. ہاں ڈائریکٹلی تو ایک جگہ کی ہے, سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. چونکہ نبوت کی وہ مہر ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان پہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے. ان کا کوئی بیٹا مد نہیں بنے گا, بچپن میں ہی فوت ہوں گے, کیونکہ اگر وہ جوان ہوتے تو ان کو پیغمبر بنایا جاتا. اس حوالے سے ایک میرا ڈیٹیل لیکچر ہے, قادیانیوں کو دعوت اصلاح, انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, ماشاءاللہ ہزاروں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے. اور کئی قادیانیوں نے ہمارے بھائیوں سے رابطہ کیا کہ پہلی دفعہ ہمیں کسی نے صحیح بات سمجھائی ہے کہ اصل ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے. یہاں تو بس صرف گالی گلوچ کے ساتھ ہی کام لیا جاتا ہے. تو میں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا, اس میں نے بخاری مسلم سے احادیث بھی بتائی ہیں, یہ آیت بھی بتائی ہے, خاتم اور خاتم کا دھوکہ جو دیتے ہیں وہ بھی بتایا ہے, آدھی روایتیں جو بخاری مسلم سے پیش کر کے اپنا لقمہ احادیث کے منہ میں ڈالتے ہیں اس کا بھی رد کیا ہے. ڈائریکٹلی تو ایک جگہ, لیکن انڈائریکٹلی قرآن حکیم میں درجنوں جگہ خاتم النبیین ہونے کا ذکر ہے. کیونکہ قرآن میں جب بھی ذکر آتا ہے اہل ایمان کا تو کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ بقرہ کا آغاز اس سے ہوا ہے کہ اہل ایمان کون ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک, جو ایمان لائے جو تم پر نازل ہوا ہے نبی الاسلام, وما انزل من قبلک, اور جو تم سے پہلے نازل ہوا. کہیں یہ نہیں آیا کہ جو آپ پہ نازل ہوا, جو آپ سے پہلے ہوا, جو آپ کے بعد ہوگا. ہمیشہ آپ پہ نازل اور آپ سے پہلے. تو چونکہ یہ آخری کتاب ہے تو وہ آخری پیغمبر ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت پہ وہ یقین کامل رکھتے ہیں. تو انڈائریکٹلی تو درجنوں جگہ پہ قرآن میں ذکر ہے, ڈائریکٹلی ایک جگہ پہ, اور حدیث تو بخاری مسلم کی گواہ ہے. وہ میرا کلپ دیکھ لیں, قادیانیوں کو دعوت اصلاح, تو سب کچھ آپ کو ملے گا انشاءاللہ, دل خوش ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ. علی بھائی اگر کسی کے پاس اپنے ذاتی پیسے نہ ہوں اور صدقے کے پیسے پڑے ہوں تو کیا مہمانوں کی توازو کی جا سکتی ہے ان پیسوں سے؟ صدقہ اگر تو وہ صدقے سے مراد پنجابی والا صدقہ لے رہا ہے پھر تو نہیں کر سکتے. ایک پنجابی والا صدقہ ہوتا ہے جو منت کا صدقہ ہے, کہ کسی نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں یہ کروں گا. اس صدقے کے پیسے تو صرف غریب پہ آپ لگا سکتے ہیں, اور اگر وہ مہمان آپ کے غریب ہیں تو آپ ان پہ بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر عام صدقہ ہے, ایک بندہ کہتا ہے میں نے اتنے پیسے نکال کے رکھے ہوئے تھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں, تو وہ آپ چاہے امیر پہ لگائیں غریب پہ, اس میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے, الحمدللہ بھی صدقہ ہے, سبحان اللہ بھی صدقہ ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے, حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, دیکھیں جڑی چیز عجیب ہوتی ہے نا وہ کھٹک دی ہے, یا رسول اللہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا بھی. فرمایا اگر یہی تعلق کسی ایسی عورت سے قائم کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں, تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ صحابہ نے کہا ہوگا. تو فرمایا پھر اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے پہ تمہیں ثواب بھی ہوگا. دیکھ لیں کیا کانسیپٹ ہے براڈر, یہ بھی صدقہ ہے. تو میں نے کہا تھا عربی والے صدقے اور پنجابی والے صدقے میں فرق ہے. عربی والی مصیبت اور پنجابی والی مصیبت میں فرق ہے. ویسے میں دونوں مصیبتیں ہوں, پنجابی والی مصیبت بھی ہوں علماء کے لیے, علماء سو کے لیے, اور عربی والی بھی ہوں, اور فتنہ بھی ہوں. ٹھیک ہے نا, لیکن وہ عربی والا, پنجابی والا نہیں, یعنی آزمائش. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی انڈیا سے کسی بھائی کا سوال ہے, حدیث کے بارے میں آپ ناسخ و منسوخ, جرح و تعدیل, تحکیم و تخریج, اسماء و رجال, ضعیف, موضوع, من گھڑت, شاذ, علت, منفرد, عدم ذکر اور بھی اس طرح کے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں. ان کی مختصر سب بتا دیں, کیونکہ ہم انڈیا سے ہیں تو یہ الفاظ عربی یا اردو کے ہیں تو ہمارے جیسے لوگوں کو سمجھنے میں میرے بھائی مجھے تو لگا آپ کوئی الفنامہ پڑھنے لگے ہیں. تو یہ میرے بھائی یہ جتنے ٹرمز میں یوز کرتا ہوں نا, ان کی میں ساتھ ساتھ ایلوبریٹ بھی ان کو کرتا ہوں. مسئلہ 36 ہے میرا, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اور مسئلہ نمبر 111 بھی ہے مشکات المصابیح کا مکمل تعارف, اس میں بھی میں نے یہ ساری ٹرم ساتھ ساتھ بتاتا ہوں, کوئی مشکل نہیں ہے. ایک ایک پوچھتے ہیں میں بھی بتا دیتا ہوں. پوچھیں کون سی ٹرم تھی اس میں؟ پہلے جرح و تعدیل. جرح و تعدیل یہ ہے کہ مطلب کسی راوی کے اوپر جرح یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کی برائی کو بیان کرے کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے, اور تعدیل یہ ہے کہ اس کی عدالت کو وہ قائم کر دے کہ یہ عدول ہے, سچا آدمی ہے,
इंसाफ पसंद है, इसकी बात कबूल की जा सकती है, तो इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है जरा तब्दील। और इसी तरह अली भाई नासिख व मनसूख, नासिख व मनसूख ये है कि एक हदीस नासिख वो हदीस होती है जो फाइनल हुक्म है उसको एस्टैब्लिश कर रही है और उसकी वजह से कोई पुराना हुक्म खत्म हो रहा हो। जैसे सही मुस्लिम में एक हदीस आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग पे पकी हुई चीज खाई और उसके बाद वुजू किया, जिससे ये बात पता चली कि आग पे पकी हुई चीज खाने से वुजू टूट जाता है। और उससे आगे इमाम मुस्लिम एक इसकी नासिख हदीस लेकर आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग पे पकी हुई चीज खाई और उसके बाद वुजू नहीं फरमाया, तो वो हदीस मनसूख हो गई। इस तरह खड़े होकर पानी पीने वाली हदीस जो मुस्लिम शरीफ में है कि जो खड़े होकर भूल के भी पिए वो क्या करते हैं, ये मनसूख है, क्योंकि बुखारी में मौजूद है कि मौला अली इस्लाम ने कहा कि नबी इस्लाम के सामने हम ये नहीं पीते पीते खड़े होकर, और आप की सुन्नत आपने खुद भी खड़े होकर पिया, इसमें क्लिप भी मौजूद है। तो ये नासिख व मनसूख यानी जो बाद में है वो नासिख होती है, जो पुरानी मनसूख। बाज़ औक़ात इसका डिसीजन करना मुश्किल भी हो जाता है बहुत थोड़े मामला में, ज़्यादातर में तो मुहद्दिसीन के चैप्टर से इन चीज़ों से आइडिया हो जाता है, लेकिन हमारी चीज़ों में माशाल्लाह कोई नासिख व मनसूख का चक्कर नहीं होता। हम जब भी कोई रिसर्च पेपर प्रिंट करते हैं ना उसके ऊपर डेट डाल देते हैं उसकी, अगर कोई तब्दीली करते हैं ना तो हम फाइनल डेट डालते हैं, इसलिए हमारे साथ इंशाल्लाह नासिख व मनसूख का नहीं होगा। अली भाई पहले कहते हैं बाद कहते हैं और एक गल पहले की केड़ी बाद में पता चल जाएगी, यूट्यूब पे भी अपलोडिंग डेट आ जाती है कि ये बाद वाली बात हुई हुई है। तो ये पुराने लोगों के मसले थे, आज के लोगों के मसले नहीं है। यूट्यूब का फैज जारी रहेगा, तहकीम और तखरीज, मुफ्त फैज है, बाकी दिन नजराने तो बाद फैज चलते हैं, ठीक है। तहकीम और तखरीज के वजह से, हाँ तहकीम और तखरीज, तहकीम कहते हैं हुक्म लगाने को, सही और ज़ईफ का हुक्म, तखरीज कहते हैं इखराज कहते हैं निकालने को। जैसे मिशकात प्राइमरी बुक नहीं है, सेकेंडरी है, इसमें बुखारी मुस्लिम से हदीस ली गई है, इसकी तखरीज करना कि ये बुखारी के किस चैप्टर से कौन से नंबर वाली हदीस ली गई, तो बुखारी की तखरीज इसमें कर दी शेख जुबैर साहब ने। तहकीम यह है कि अददन बुखारी मुस्लिम हुक्म लगा दिए कि ये हदीस ज़ईफ है तो क्यों है और ये हदीस सही है, तहकीम हुक्म लगाना। और इस्मा और रिजाल, हाँ अस्मा और रिजाल ज़बर के साथ इमोलियंस थे। अस्मा और रिजाल, अस्मा यानी नाम कहते हैं, अस्माउल हुस्ना भी लफ्ज़, रिजाल मर्द की जमा, रजुल की जमा रिजाल। अस्मा और रिजाल का इल्म एक इल्म डिवाइस किया गया जिसमें वो मर्द जो हदीसें रवायत करते हैं उनके बारे में जरा तादील की जाती है, उसको अस्मा और रिजाल का इल्म कहते हैं। उनमें बाज़ कईयों के नाम मिलते जुलते होते हैं, बाज़ ऐसे रावी भी होते हैं जिनके बाप के नाम उनके दादों के नाम भी एक जैसे होते हैं, जैसे इमाम तबरी है, एक शिया के भी इमाम तबरी है, एक सुन्नियों के भी है, उनके दादों तक के नाम सेम है पर दादे का डिफरेंट होता है। अब ये अस्मा और रिजाल के जो इल्म रखने वाले लोग हैं वो डिफाइन करते हैं कि अच्छा ये वो वाला तबरी है, ये वाला तबरी है, ठीक है जी, समझ आ गई। तो ये अस्मा और रिजाल और अल्लाह बंदो आईडी गलत मैं दस रहा है 8-8 साल पढ़ के भी मौलवी फारूक हो जाए उन्होंने पूछना उन्होंने नहीं पता होनी इल्ला माशाअल्लाह, ठीक हो गया। तो 5 मिनट ही सारा भी पढ़ा छड़ा, डिग्री ले लो मेरे को, ठीक हो गया। और ज़ईफ, हाँ ज़ईफ और सही, ज़ईफ कहते हैं जो बूढ़ा हो जाए उसका एहतराम करना चाहिए। वो कहते हैं देखो जी बूढ़े हो जाए तो उनको बाहर काट दिए, भाई ये तो बूढ़े नहीं है, ये वो ज़ईफ है वो कमजोर के जिन्होंने दीन के ऊपर डाका डाला। मेरा यूट्यूब पे क्लिप है ज़ईफुल इस्नाद हदीस उम्मत के लिए फितना, जिसमें मैंने बताया ज़ईफ हदीस में तो गुस्ताखाना रवायतें हैं नबी इस्लाम की शान में, उनसे फिर कैसे जान छुड़ाएंगे अगर सही और ज़ईफ का फर्क नहीं करेंगे। तो सही मुस्लिम के मुकदमे में जो रवायतें हैं इसमें इस हवाले से मैंने बयान किया, मसला 36 भी बयान किया, उसमें मैंने बताया कि सही हदीस सही। वैसे आपके लिए तो आसानी है कि बुखारी मुस्लिम की सेहत पे शाह वली देलवी ने हुज्जतुल बालिगा में लिखा है इजमा है उम्मत का, एटलीस्ट अहले सुन्नत के यहाँ तो इजमा पाया जाता है। पहले इनको पढ़ लेना, 15,000 दोनों की मिला के हदीस ऑलमोस्ट बनती हैं, तो ये पहले पढ़ लें फिर आगे देखेंगे, और इससे पहले भी कुरान पढ़े, ठीक हो गया। नाम है वाबी, नाम है बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, तो किताबें पढ़े। अच्छा वो अगले दिन किसी ने कमेंट्स किए हुए थे कि आप बार बार कहते हैं किताबों पे चलें, किताबों पे चलें, नबी इस्लाम को तो कुरान में सूरह फातिहा में कहा गया कि अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, तो वो तो अल्लाह ताला ये नहीं कहते नेक लोगों के रास्ते पर, और आप कहते हैं किताबों पे। ये नेक लोग तो आने नहीं सर इंडिया पाकिस्तान वाले, जिन पर तेरा इनाम हुआ कहते हैं, आगे अपने बाबों के नाम लेना शुरू कर देते हैं। कुरान के जमाने में ये सारे बाबे हुआ थे, होगा, हुआ कौन, वो कुरान कहता है मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। नबी तो सालों के कामन है, सिद्दीक भी कामन है, शहीद भी हर फिरके के अलग है, और नेक लोग भी हर फिरके के अलग है, इल्ला ये कि जिन पे हम मुत्तफिक हैं वो इमाम है। तो सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। सीधा रास्ता कौन सा, वो कुरान से ही पूछें। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हमने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया ना ज़मीन पे उतर जा, नाल नाल थोड़ी गल्लां मेरे ज़हन जेहड़ी आंदी है ना वो भी क्लियर करनी ज़रूरी होती हैं, वरना ना वो साथ साथ फितने खत्म होते हैं ना तो बेहतर होता है। कि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा में कि जब हमने हुक्म दिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कि तुम अब ज़मीन पर उतर जाओ, कुल नहबितू मिनहा जमीआ, तुम अब नीचे उतर जाओ सबके सब, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा। अब जब कभी भी कोई हिदायत की बात तुम्हारे पास, कोई हिदायत की किताब आएगी, फमन तबिया हुदाया, तो जो कोई उस हिदायत की पैरवी करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उसे क़यामत वाले दिन ना कोई खौफ होगा ना कोई गम। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने जब आदम को उतारा औलाद समेत, उनकी पुश में थी, तो मैंने कहा कि अब इंतजार करना मेरी किताबों का, बापों का नहीं, किताबों का। और वो किताबें किस पे होती हैं, बापों पे नाज़िल नहीं होती, नबियों पे होती हैं। और सहाबा जो होते हैं उन नबियों की उन दावतों के अमीन होते हैं। हम सहाबी को मानते हैं, बाबी को नहीं मानते, बापों के मानने वाले नहीं, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम तो किताब देके गए, फिर हजरतुल वदा के खुतबे में आपने क्या किया, अपने बाद 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, 2 बाबे नहीं, अल्लाह की किताब उसके नबी की सुन्नत, 8 सुन्नत हमारे पास हदीस की शक्ल में मौजूद है। आप देखिए किस चीज को ये कंपेयर कराते हैं। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम से मुराद है कुरान का रास्ता। अगर कोई कहता है जी कुरान को छोड़ के मेरे बाबे के फरमान को मानो, तो मेरे ख्याल है इसके बाद उसकी गुमराही के लिए कोई और फतवा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरान को जो पकड़ेगा वो हिदायत पे होगा। गदीर खुम की हदीस में क्या है, कुरान को पकड़ना, इसमें हिदायत है, इसमें नूर है, ये अल्लाह की रस्सी है। सही मुस्लिम 6225 से 6228 तक,
जो इसको पकड़ेगा हिदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। और दूसरी चीज मेरे अहले बैत को पकड़ने का नहीं कहा मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, उनके साथ उसने सलूक करना। तो सर हम अहले बैत के साथ सबसे ज्यादा हमने ही उनके दिफा के ऊपर बात बुलंद की है और कुरान की तौहीद भी हम बयान कर रहे हैं। तो ये जो कुरान की तालीमात किताबों की नबियों की हमें कहा कि उनकी पैरवी करो नबियों की, वो किसके जरिए करें? जो कुरान में जो नबियों का करैक्टर है, कि आपके बाबे जो बयान कर रहे हैं वो करैक्टर हम लेके चले। अच्छा, अपने बाबों की किताबों के बारे में कभी नहीं कहेंगे। जब कुरान सुन्नत की बात आती है तो हम कहते हैं और फिर कहते हैं कुरान बड़ा मुश्किल है। तो जेड़े तुम्हारे किताब लिखी, यानी अल्लाह को मुश्किल किताब लिखी गई है, तुम्हारे बाबे बेटे समझदार बड़ी आसान किताब लिखी है। कितना बड़ा तोहमत है अल्लाह के ऊपर। अल्लाह ताला ने तो इतनी आसान किताब और इतनी आम फहम के बयान किए कि कुरान में 5 दफा एक ही सूरत में कहा वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। और हमने बेशक कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। है कोई समझने वाला, नसीहत हासिल करने वाला? नसीहत के लिए कुरान आसान है, बाकी छोड़ दें। बाकी डिटेल तो आपके उलमा को भी नहीं पता, जियोलॉजी की, बॉटनी की, एम्ब्रियोलॉजी की, वो छोड़ दें। नसीहत इससे अनपढ़ भी हासिल करेगा और जाहिल भी। और इसीलिए तो हमारे उलमा ने बड़ी मेहरबानी की है, चाहे उनकी नीयत कोई भी थी, पैसे कमाने की थी या नहीं थी, बल तर्जमे कर दिए उन्होंने। और उनको वो सारे उलूम आते थे जो आप दावा करते हैं, मैंने क्लिप भी चढ़ा हुआ है 15 उलूम वाला, ठीक है जी। फज़ाइल अमाल बामुकाबला कुरान, मौलाना तारिक जमील को दावत फ़िक्र, तो उसमें आप देख लें। ज़्यादा ना मेरे को गुस्ताखियाँ कराया करो यार, पानी पाओ जी थोड़ा। हाँ जी करें भाई मौजू और मनगढ़ंत रवायात के बारे में भी। मौजू कहते हैं वजह की गई, ठीक है, उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बस मनगढ़ंत भी हम उसी को कहते हैं। मसला 36 देख लेना जी। मौजू रवायतें कई हैं। मसलन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई मुसीबत हो तो कब्र वालों से मांग लिया करो। हाँ, ये सूफिया की किताबों में लिखा हुआ है। चले हम इस हदीस पे अमल करते हैं, किसी कब्र वाले के पास चले जाते हैं, मुझे यानी पानी का गिलास पकड़ा दे। इस तरह तो नहीं होता, ये सारी झूठी रवायतें कुरान के अगेंस्ट घड़ी गई हैं, तो ये वजह की गई है। सही मुस्लिम का मुकदमा है ही इसके ऊपर है। और ये रवायतें सैकड़ों में नहीं है, ना हजारों में है, लाखों में है जो घड़ी गई हैं। नबी इस्लाम की तो टोटल हदीसें 10,000 है। उनके तुरुक आप कई ज्यादा कर लें तो वो आप 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख बना लें। जैसे इन्नमल अमालु बिन्नियात, नेकियों का दारोमदार नियतों पर है, अमाल का दारोमदार जो है वो नियत के ऊपर है। इसकी 700 तुरुक है मुख्तलिफ तरीके से आके, लेकिन हदीस तो एक ही है। फिर बुखारी मुस्लिम की हदीस, मुस्लिम की पहली हदीस जो मौला अली से है, जिसने मेरी तरफ झूठा कोई बात मंसूब की, वो अपना मकाम दोज़ख में देख ले। नबी इस्लाम ने फरमाया। ये हदीस मौला अली से भी है, मुगीरा इब्न शौबा से भी है, अबू हुरैरा से भी है, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से भी है, अनस इब्न मालिक से भी है और कई सहाबा से। अब ये हदीस तो कई सहाबा से, लेकिन हदीस तो एक ही है ना। इस तरह करके लाखों में रवायतें हैं। हदीसें टोटल 10,000 है नबी इस्लाम की, उसमें से भी मेजॉरिटी जो है वो कुतुब सित्ता में कवर है। घर में पहले जहाँ बाथरूम था, नए घर की तमीर के बाद उस जगह के ऊपर नमाज पढ़ सकते हैं? अब तो खत्म हो चुका है ना बाथरूम। हाँ तो बस ठीक है, वो तो बुखारी में हदीस है कि एक शख्स आया मस्जिद में, पेशाब करना शुरू कर दिया। बुखारी मुस्लिम दोनों में, मिशकात में भी आपको मिल जाएगी नजासतों वाले बयान में। उसने साहबे कराम लग के उसको मारने के लिए, आपने फरमाया रुक जाओ, क्योंकि वो पलीत हो चुका था, वो तरह बीमार करो। जब फारिग हो गया, नबी इस्लाम ने उसको पास बुलाया, फरमाया मस्जिद पाकीज़गी की जगह है, यहाँ पे अल्लाह का जिक्र किया जाता है, किरात की जाती है, नमाज पढ़ी जाती है, ठीक हो गया जी, ये काम किए जाते हैं, तो यहाँ पर ये काम ना करो। फिर आपने एक पानी का डोल मंगवाया और वहाँ पे बहा दिया, बस पाक हो गया। तो जहाँ पे मुकम्मली टॉयलेट खत्म कर दिया गया और नई ज़मीन बन गई, वो तो उससे बदल पाक है, कोई आज नहीं है, वहाँ पे नमाज पढ़े। और अच्छा, ये अक्सर लोग अहादीस का भी मजाक उड़ाते हैं, जो मुनकरीन अहादीस है ना, तो वो कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है कि मतलब इस तरह कोई पेशाब कर रहा हो मस्जिद में, तो कोई सोच भी नहीं सकता। आज नहीं ना कोई सोच सकता, क्योंकि अभी दीन इवॉल्व हो चुका है। जब नए नए लोग दीन सीख रहे थे तो लोगों को तो पता ही कुछ नहीं था, मस्जिदें कच्ची थी, कोई कालीन तो नहीं थे ना, वो तो उसको आम ग्राउंड की तरह समझते थे। ग्रेजुअली लोगों ने लर्न किया ना। बाज़ का साहबे कराम ऐसे अजीब सवाल करते हैं कि इंसान कहते हैं यार ये सवाल कौन सा है, अभी बोंगा सा है। वो बोंगा उस वक्त था, आज हमें बोंगा लग रहा है, उस वक्त बोंगा नहीं था, उस वक्त लर्न कर रहे थे। वो सवाल हुए तो आज हमें दीन पता चला, आज तो हमें नॉर्मल लग रही है चीज। क्यों कि वो सहाबा ने पूछ के नबी इस्लाम से, और अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम के जरिए दीन सिखाया। आज हमारे बच्चे को पता है मस्जिद में पेशाब नहीं करना, लेकिन उस वक्त जब दीन नया आया था, उस वक्त तो शरीयत इवॉल्व हो रही थी, लोग लर्न कर रहे थे। इवन आपको उम्महातुल मोमिनीन की ऐसी बातें पूछती हुई नजर आएंगी। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम मस्जिद में इत्काफ बैठे हैं, अम्मा आयशा से कहते हैं मुझे मेरा बिस्तरा पकड़ा दो, चटाई। कहती या रसूल अल्लाह मैं हैज से हूँ, तो आपने फरमाया हैज तेरे हाथों में तो नहीं घुस गया? यानी हैज तो एक हुक्मी निजासत है, कोई फिजिकल निजासत तो नहीं है। हैज कोई हाथ में तो नहीं कोई लगा हुआ, हाथ तो पाक ही है ना, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है ना, वैसे तो पाक है। इस तरह बुखारी मुस्लिम में आता है कि नबी इस्लाम फरमाया मोमिन, एक जुनबी, हज़रत अबू हुरैरा जुनबी थे, वो गुस्ल करने गए और कहा रसूल मैं तो नापाक था इसलिए मैं आपकी मजलिस छोड़ के चला गया। फरमाया मोमिन तो नापाक ही नहीं होता, हालांकि जुनबी थे, वो फिजिकल निजासत नहीं है, हुक्मी निजासत है। आज हमें तो पता है ये बात, लेकिन आज भी जो जाहिल है उनको नहीं पता। लेकिन उस जमाने में लोगों ने पूछ के दीन को इवाल्व किया, लिहाजा उन सर्कमस्टांसेस में भी दीन को देखना चाहिए कि छोटे छोटे जो सवाल हैं उनसे कितना फायदा होता है। अबू दाऊद तिरमिज़ी में माजा में हदीस है, नबी इस्लाम फरमाया अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है मट्टी के लिए कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। जुम्मे के दिन मुझ पर दुरूशी पढ़ा करो, तुम्हारा दुरूशी मुझ पर पेश किया जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक साहबी ने कहा जब आप फौत हो जाएंगे और आपकी हड्डियां मट्टी में मिल जाएंगी, तब भी आप पे दुरूद पेश होगा। ये सवाल किया है तो आपने इसके जवाब में कहा कि बेशक अल्लाह ने हराम कर दिया है नबियों के लिए कि मट्टी उनके जिस्मों को खाए। अगर वो सवाल ना करते तो बात वही खत्म हो जाती। और शुक्र है उस वक्त इंडिया पाकिस्तान नहीं बने हुए थे, वरना गुस्ताखियों के फतवे भी लग जाते। जहां तो कोई बंदा पूछ लेना तो उसको पहले इस्लाम से बाहर निकालते हैं। कोई अल्लाह के बारे में सवाल कर ले, लोग डरते डरते जी खुदा को किसने पैदा किया, हम कहते हैं यूट्यूब पे जाके पूछें, आप मौलवी से ना पूछें, आप लिखें हु क्रिएटेड गॉड,
اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ انجینئر صاحب کا کلپ کھلے گا سب سے پہلے، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، ہر بات کا جواب ہے، ڈرے نہیں، لیکن علماء سے ضرور ڈرے، انہوں نے بولا پوچھیو، سیدھی جی گل ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اذان اثر شروع ہو گئی ہے، اس کا جواب دیں انشاءاللہ، پھر نماز اثر کے وقفے کے بعد بقیہ کی مجلس کو انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی، نماز اثر کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 23 میں بقیہ کے سوالات ہم انشاءاللہ لے کے چلتے ہیں۔ ہاں جی، اگلا سوال ہے کہ کیا اسلام میں کوئی ایسی پابندی ہے کہ گھر کے قریب والی مسجد میں لازمی جانا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، اور دور والی مسجد میں ثواب کم ہوگا یا جا نہیں سکتے ہیں؟ اس طرح اسلام میں تو کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹ ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی بہت دور رہتے تھے، انہوں نے مسجد نبی شریف کے گھر قریب لے لیا، نبی علیہ السلام نے کہا ادھر کیوں آئے ہو؟ کہا بڑی دور سے چل کے آنا پڑتا تھا، تو میں نے کہا مسجد کے قریب گھر ہو، تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے قدم چل کے آتے تھے اتنا ثواب ملتا ہے۔ دور کی تو فضیلت ہے، یہ کہیں نہیں ہے کہ قریب والی میں پڑھنا ضروری ہے، البتہ اگر قریب والی مسجد آباد نہیں اور آپ اس کو چھوڑ کے دور جا رہے ہیں تو وہ تو غلط ہے۔ اگر وہ آباد ہے اور آپ ثواب لینا چاہتے ہیں یا کہیں پر زیادہ امام اچھا قرآن پڑھتا ہے، میں تو ایسی مسجدوں میں جاتا ہوں جہاں پہ نمازیں لمبی ہوتی ہیں، قرآن لمبا پڑھا جاتا ہے، کیونکہ قرآن سننا ہی مقصد ہے نا، خالی فرضی پڑھنے ہو تو وہ تو پھر آپ کہیں بھی پڑھ لیں، اصل تو مقصد قرآن سننا ہے۔ تو اس لیے میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسی مسجد کو تلاش کروں، چاہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں۔ عربی نہیں آتی، قرآن پاک کا صرف ہندی ترجمہ پڑھ سکتے ہیں؟ عربی سیکھیں اور قرآن مطلب سیکھیں نا، قرآن سیکھنا چاہیے، ایک مسلمان ہے اس کو عربی نہیں۔ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے عربی سیکھنے کا طریقہ، عربی سیکھنے کا طریقہ یعنی عربی سے ٹرانسلیشن والا بھی، وہ تو اتنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے تو ترجمہ ہی پڑھ لیں۔ عربی پروناؤنس کرنی وہ تو نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے، اس پہ میرا مسئلہ نمبر 200 ہے عربی تجوید پہ، یہاں تو 70-80 لوگوں نے یعنی اٹینڈ کیا تھا ماشاءاللہ، یوٹیوب پہ 1-1.5 مہینے میں 80,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، وہ مکمل عربی تجوید 2 گھنٹے کے اندر، 2 میں سے بھی آپ سمجھ لیں مینلی تو 1.25 گھنٹہ ہی ہے جس میں آپ کور کر سکتے ہیں، تو وہ سیکھیں۔ باقی یہ بات صحیح ہے کہ آپ قرآن کا اصل مقصد جو ہے وہ اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا ہے، تو آپ عربی پیرلل میں سیکھیں پروناؤنس کرنا، اور ساتھ ترجمہ ضرور پڑھیں۔ یہ نہیں کہ پہلے میں عربی پہلے خود ویل انوینٹ کروں گا پھر ترجمہ کروں گا، قرآن پڑھیں ترجمے سے، وہی تو اس کا اصل مقصد ہے، اور اس پہ عمل کریں، صرف پڑھ کے نہیں، عمل بھی کریں۔ لیکن سوال ہے کہ بچے کا عقیقہ کرنے کے لیے مال ہی نہ جمع ہو پائے غربت کی وجہ سے، تو کیا بچے کی ساری زندگی جو ہے اس گروی رہے گی؟ نہیں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کیسے اس کی پوری زندگی گروی رہ سکتی ہے؟ صرف یہ مال جس کے پاس ہے وہ عقیقے کے ذریعے اپنی اولاد کی جان چھڑائے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری کرو، لڑکی کی طرف سے لڑکے کی طرف سے 2 کرو۔ لیکن ظاہر غریب آدمی کے لیے نہیں ہے، وہ اس گروی ہونے کو چھڑوانے کے اور کئی طریقے ہیں، سنت وظائف موجود ہیں، دعائیں موجود ہیں، اذکار موجود ہیں، لیکن یہ سنت ہے عقیقہ۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ نہ کرے۔ یوٹیوب پہ میرا کلپ آپ لکھ دیں عقیقہ کیا، قربانی میں عقیقہ کرنا ٹھیک ہے، اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا قربانی عقیقہ یہ لفظ لکھیں تو وہ کھل جائے گا، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ علی بھائی، اللہ کے خوف سے رونے کی کوئی فضیلت ہے تو وہ بتا دیں۔ خالی رونے پیٹنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا جب تک آپ اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ فضیلت تو ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مشکات میں یہ 701 نمبر حدیث ہے، یہ اکثر میں کوٹ کرتا ہوں کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت والے دن، جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جو اکیلے میں بیٹھ کے یعنی اللہ کو یاد کرے اور اس کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائے، لیکن خالی رونے پیٹنے سے فائدہ نہیں جب تک آپ اپنی اصلاح نہیں کر لیتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کافی لمبا سوال ہے۔ آپ نے جس طرح کہا تقی عثمانی صاحب جن کی مثال دی بینکنگ سسٹم میں، انہوں نے میزان بینک کے ذریعے جیسے سود کے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں حل کی اپنی طرف سے، تو کیا ہم باقی معاملات میں بھی ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، جیسا کہ تقلید، نماز اور دیوبند کے باقی عقائد، قبروں سے فیض کا عقیدہ یا دوسرے فکری؟ نہیں، استغفر اللہ، میں نے کب کہا ہے؟ ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو سچی بات ہے کسی کی لیں وہ چاہے شیطان بھی کہہ رہا ہو۔ صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے کہ مطلب شیطان نے حضرت ابو ہریرہ کو انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا ہے تو جھوٹا تھا لیکن اسے بات سچی کی، وہ شیطان تھا کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے ایک فرشتہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت میں مامور ہو جاتا ہے۔ اور بلکہ سنن نسائی الکبریٰ میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، سنن نسائی الکبریٰ میں 8017 کہ جو صبح پڑھ لے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، جو شام کو پڑھ لے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھنے سے، تو حفاظت تو اللہ ہی کرنے والا ہے۔ تو اب اس طرح کی جو سچی بات ہے وہ آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں۔ باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک شخص ایک فیلڈ میں کلائمیکس پہ دوسرے میں بھی ہوگا۔ میں غامدی صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ہم یعنی انٹرنیشنل افیئر کے اوپر ایک اسپیکر کو ہم نے بلایا جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا، بادشاہ تھے، سب کچھ تھے، وہ کہتے ہیں انہوں نے لیکچر دیا، دل خوش کر دیا۔ جب وہ اس وقت یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے، پنجاب یونیورسٹی میں، غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اس کے لیول کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن جب بعد میں ہم پرسنل گفتگو میں بیٹھے، جب دین پہ ڈسکشن شروع ہوئی تو لگا کہ آسمان سے آ کے یہ زمین پہ گر گیا، دین کی الف بے نہیں پتا، جو معذرت کے ساتھ اکثر دیندار لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ اب وہ فارن افیئرس تو اس نے سیکھ لیے تھے لیکن دین سیکھا نہیں ہوا تھا۔ دین تو ہم سمجھتے ہیں یہ واحد چیز ہے جو بغیر سیکھے ہی آ جائے گی، کہاں سے آئے گی؟ ماں باپ سے۔ ماں باپ کو خود نہیں آتا، آپ کو کیسے آئے گا ان کو دیکھ کے؟ انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ تو سیکھنے سے چیزیں آتی ہیں میرے بھائیوں۔ تو ایک شخص ایک فیلڈ میں تو بہت اوپر ہے، دوسرے میں زیرو۔ امام غزالی نے بھی المنقذ من الضلال میں لکھا ہے کہ کسی شخص کی ایک فیلڈ میں مہارت سے آپ امپریس ہو کے دوسری فیلڈ میں بھی اس کی رائے کو جب حتمی تصور کرتے ہیں نا تو یہیں سے گمراہی شروع ہوتی ہے۔ کسی کو رفیع آخر نہ مانے سوائے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ کوئی شخص ایک معاملے میں اوپر ہو سکتا ہے، دوسرے معاملے میں ضروری نہیں کہ اس لیول کے اوپر ہو۔ اب حضرت عمر کتنے فہم والے انسان تھے، لیکن کئی مسائل میں حضرت علی ان کی اصلاح کر دیتے تھے، کیونکہ یعنی جو قضاء والا معاملہ تھا، فیصلہ کرنا، اس میں حضرت علی کی مہارت تھی جو دوسرے صحابہ کی نہیں تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس طریقے سے فتنوں سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان کو پتا ہوتی تھی، باقی صحابہ بھی انہی سے پوچھا کرتے تھے فتنوں کے بارے میں۔ تو ایکسپرٹیز ہوتی ہے نا مختلف فیلڈ میں۔ تو آپ دلائل کے اوپر دیکھیں، میں نے اگر تقی عثمانی صاحب کی تعریف کی ہے
دلائل کی بنیاد پہ کی ہے. باقی تقی عثمانی صاحب نے جو حضرت معاویہ کا جھوٹا دفاع کیا ہے, حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق, اس کا تو رد میرا آ چکا ہے کہ وہ بخاری مسلم کے خلاف ہے. اسی طریقے سے تقی عثمانی صاحب نے تقلید کو ثابت کرنے کے لیے جو کچھ جتن کیے ہیں وہ تو بالکل فضول ہے. تو جہاں پہ وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, جہاں پہ وہ غلط ہے غلط. علی بھائی کچھ لوگوں کی دلیل ہے جس میں کچھ گامدی صاحب اور مولانا ساگ صاحب کے عقیدت مند بھی شامل ہیں کہ جب تک اسلام یہ سارے عقیدت مند میرے گاٹے فٹوں میں ہیں جی, کہ جب تک اسلام کوئی غیر سودی بینکنگ سسٹم متعارف نہیں کرواتا تو کسی بھی قسم کے بینک سے کوئی بھی معاملات کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی متبادل نہیں ہے اس مسئلے میں. ہماری اگر تو یہ کیٹاگوریکل فیصلہ ہے نا غامدی صاحب کا یا مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اسی مہینے میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 28 اگست کو, آج 19 اگست ہے, یعنی 28 اگست کو 5 سال ہو جائیں گے, 2013 میں ڈیتھ ہوئی تھی. اگر تو یہ کیٹاگوریکل ڈسین ہے تو غلط ہے, اور اگر مشروط ہے کہ کئی معاملات میں بینک کے ساتھ آپ کو لین دین کرنا پڑتا ہے, وہ بھی میں نے کہا آپ اسلامک بینکنگ سے کریں وہ زیادہ بہتر ہے, یا اس کے بعد ڈاکخانے سے قومی بچت سے کر لیں. منافع خوری نہیں, لین دین کس قسم کا, یعنی پیسے حفاظت کے لیے رکھوائیں کرنٹ اکاؤنٹ میں, پلس بل جمع کروانا, اس طرح کے ایشوز. بعض کا گورنمنٹ کی کئی ایسی اسکیمز ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کو پیسے وہیں پہ جمع کروانے پڑتے ہیں, ان کے لیے. تو جب تک متبادل نظام نہیں آتا تو حلال کا فیصلہ تو نہیں کر سکتے, ہمیں تو بالکل بچ کے ہی چلنا چاہیے. جس لیول تک بچ سکتے ہیں اس وقت تک یعنی وہ بچیں, جہاں بچ سکتے ہیں تو وہ پاسبل ہے بچنا. اب بینک آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں گولی مار دوں گا جس نے مجھ سے جمع کروا کے پیسے جو ہے پرافٹ نہ لیا, تو آپ بچ سکتے ہیں نا, بچیں نا, کیوں نہیں بچتے. اگر آپ کہتے ہیں پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے تو آپ سونا لے کے رکھ لیں, وہ تو نہیں ڈی ویلیو ہو رہا, لیکن پھر زکات بھی نکالنی ہوگی, ادھر بھی دینی ہوگی زکات, ادھر کم از کم ڈی ویلیو ہونے سے بچ جائے گا. سولوشن تو ہے, تو میں اس معاملے میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں. علی بھائی اسی سوال کے ساتھ قسطوں کے اوپر جو کاروبار چل رہے ہیں مارکیٹ میں اس کے بارے سے تھوڑا اس کے والے سے میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے اسلامک بینکنگ انجینئر محمد علی مرزا, اس میں نے کھول کے بیان کیا, آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اگلا سوال ہے, حدیث میں ہے کہ تم پر کالا حبشی بھی حکمران بنا دیا جائے, اس کی اطاعت کرو. اب اس حدیث کو خلافت کے دور کے لیے سمجھیں یا آج کے حالات میں بھی, یعنی کہ پاکستان میں جمہوریت ہے, سعودی عرب میں بادشاہ, ایران اور انڈیا میں, یورپ میں, کیا یہ تمام دنیا میں ایک حکومت کے لیے ہے یا خاص وقت کے لیے؟ نہیں دیکھیں, میں نے اس کے اوپر ایک لیکچر دیا تھا الیکشن 2018 کے حوالے سے, آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے لکھیں پاکستان کا نیکسٹ پرائم منسٹر کون ہوگا, تو اس میں نے یہ سب کچھ اسلامک ڈیموکریسی کے حوالے سے ایڈریس کیا تھا, اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ فٹ ان دا سسٹم اینڈ دین ٹو چینج دا سسٹم. آپ اگر مخالفت کرنے میں بالکل سامنے آ جائیں گے اس سے خون خراب ہوگا. مسئلہ نمبر 101 میرا ہے ہی ہے, خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. اس میں نے بتایا تھا کہ سیدنا حسین علیہ السلام جو کھڑے ہوئے یزید کے خلاف اس لیے کہ یزید کی بیعت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی تھی. اگر وہ مخالفت پہ کھڑے ہوتے تو یزید سے زیادہ حق تھا حضرت معاویہ کے خلاف وہ کھڑے ہوتے, لیکن اس لیے کہ ان کی خلافت اسٹیبلش ہو گئی تھی, ملوکیت تھی حضرت حسن سے صلح کی, اس لیے 20 سال انہوں نے صبر کیا, حالانکہ کوئی بھی شرائط صلح عمل نہیں ہو رہی تھی, لیکن وہ صلح کے پابند رہے. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ امت کو شورا پہ چھوڑیں گے, لیکن جب انہوں نے زبردستی اپنے بیٹے کو حکمران بنایا تو پھر انہوں نے کہا میں نہیں مانوں گا. اور صرف انہوں نے نہیں, ان کے پیچھے پوری بنو ہاشم کھڑی تھی. حضرت ابن عباس نے بھی بیعت نہیں کی, ابن زبیر نے بھی نہیں کی, ابن عمر نے بھی شروع میں نہیں کی, بعد میں انہوں نے کر لی. تو وہ ایک بندے نہیں تھے, پورے لوگ تھے پیچھے. اب یہ جو ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ہے, ظاہر ہے اس میں ہم ووٹنگ کرتے ہیں, ایک پورے کنسنسس کے ساتھ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں, تو ہمیں اطاعت کرنی چاہیے, لیکن اللہ اور رسول کے احکامات کے اندر جہاں وہ اس کے خلاف کہیں وہاں آپ ان کی اطاعت نہ کریں. میرا خیال میں تو پاکستان میں کبھی کوئی پرائم منسٹر ایسا نہیں آیا جو آپ کو یہ کہتا ہو کہ قربانی نہ دو, نمازیں نہ پڑھو, زکات نہ دو, حج نہ کرو. میرا تو خیال نہیں ہے. تو بیسک سے تو کوئی بھی نہیں آپ کو روک رہا, یا وہ کہتا ہو کہ سود ضرور کھاؤ, باقی کمزوریاں ہیں نا ختم نہیں ہو رہی ہیں, اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے, تو اس کے لیے رائے ہموار کریں. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے سوال کے جواب میں جو ہارون علیہ السلام والی روایت بتائی, تو ایسی روایت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے, اس کی تفصیل بتا دیں. اس کی تفصیل میں نے آلریڈی, حضرت عمر وائس شخصیت ہیں جن کے اوپر ایز اے شخصیت میں نے لیکچر دیا ہوا ہے. وہ لیکچر نہ میں نے حضرت ابوبکر پہ دیا, نہ حضرت علی پہ, نہ حضرت عثمان پہ. مسئلہ 65 ہے سیدنا عمر کے فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں. 17 صحیح الاسناد حدیث بتائی ہیں میں نے حضرت عمر کے فضائل پہ. اس میں نے ایک حدیث ترمذی سے بتائی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, اگر ہوتا. اس روایت کے اوپر بھی بعض محدثین کا کلام ہے, لیکن میجورٹی اسے صحیح سمجھتے ہیں. حضرت علی والی تو بیان ہوئی تھی, وہ اس لیے کہ وہ تو بخاری مسلم ہے نا, کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ بخاری مسلم میں آئی تھی نا, یہ تو بالکل کلین چٹ ہے, اس لیے وہ میں نے اس کو بیان کیا تھا. اور حضرت عمر والا بھی میں نے بیان کیا ہوا ہے حضرت عمر والے لیکچر کے اندر. جب کوئی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے اسی وقت ہوتا ہے, یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ڈسکس جو ہے وہ کر رہے ہیں گریوٹی اور آپ اس میں ریلیٹیوٹی ڈسکس ہو جائے, وہ ریلیٹیوٹی کے موضوع پہ ڈسکس ہوگی نا. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی, اہل تشیع کی حدیث کی کتب میں جو حدیث اور روایت ہیں ان کی کیا حقیقت ہے, کیا وہ قابل اعتماد ہیں؟ اگر وہ صحیح نہیں تو ہم اہل تشیع کو دعوت حق کیسے دیں؟ اہل تشیع ہوں یا اہل سنت تو دونوں کو دعوت حق دیں قرآن سے. پہلے قرآن کی تو ایک تو پاس کریں نا, اگلی گل تو بعد ہی ہوئے گی. باقی ظاہر میجورٹی روایتیں تو ملتی جلتی ہیں اخلاقیات کے اوپر, معاملات کے اوپر. باقی اس طرح کا سوال تو شیعہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی جو اہل سنت کی کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں, تو اسی کے کہو گے ہاں جی پڑھنی چاہیے. تو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ان کے لیے پسند کریں. وہ ہمارے ایک بھائی ہیں, وہ بتانے لگے, یہ اوریجنل وہ واقعہ بتا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک شیعہ بھائی تھے, تو وہ دیوبندیوں کی مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. وہ مسجد بھی دیوبندی, خالی دیوبندی نہیں چھڑے, سپاہی صحابہ والے. اچھا, تو وہاں پہ جب نماز پڑھی انہوں نے, تو وہ مسجد میں وہ سلام پھیر کے جب فارغ ہوئے نا, تو وہ انصاروں نے ان کو گھیر لیا, اس شیعہ بھائی کو, اور اس کو کہا کہ جی ایک سوال ہے جواب دے.
ٹھیک ہے جی. اس نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی یہ تم نے نماز کس طرح پڑھی ہے؟ کہنا جی میں بھی بالکل یہی سوال تو کرنے لگا سامنے کہ تسی کس طرح نماز پڑھی ہے جناب. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس نے اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا. اس نے کہا یار یہ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں ہاتھ باندھ کے تھے بغیر رفع یدین دے. شیعہ تو رفع یدین کرتے ہیں, جس ایون اہل حدیث جس کو نہ پتا ہو کہ حنفی رفع یدین نہیں کرتے, جب وہ حنفیوں کی مسجد میں جائے گا تو کہے گا یار یہ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں. اور جب ہم حنفی تھے کٹر بریلوی عام اہل حدیثوں کہتے تھے کہ یہ کیا بار بار کر رہے ہیں, ایک غریب تو بدتمیز, پتہ بھی کچھ نہیں سی پھر بھی. اچھا تو وہ شیعہ کہنے لگا میں بھی آپ سے یہی پوچھنے والا تھا کہ تسی کی نماز پڑھی ہے, نماز ایسا پڑھی جاتی ہے. انہوں نے کہا نہیں تو بتا تو کس طرح نماز پڑھی ہے. تو ہمارے نزدیک تو سنی شیعہ دونوں کی نماز ایک ہی ہے. بیسک اسٹرکچر قیام کے بعد رکوع, رکوع کے بعد قوما, قومے کے بعد 2 سجدے, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا, 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا اور 4 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دینا. اور سلام پھیرنے میں ضروری نہیں دائیں بائیں آپ نے کرنا ہے, سامنے سے بھی سلام والی روایتیں اہل سنت کے یہاں بھی پائی جاتی ہیں. سنن ابن ماجہ کے اندر ہے, باقی کچھ اس کو صحیح کہتے ہیں کچھ ضعیف کہتے ہیں, ہماری کتابوں میں موجود ہے. تو وہ اتنا مسئلہ نہیں. ایران کے شیعہ تو دائیں بائیں سلام بھی پھیرتے ہیں. مجھے ثاقب اکبر صاحب نے خود بتایا, انہوں نے جو ہے نا وہ مفتی اعظم ایران کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو انہوں نے دائیں بائیں یوں کر کے سلام پھیرا ہے. تو ان کے نزدیک دونوں طریقے جائز ہیں. جیسے انفیوں کے نزدیک رفع یدین اور بغیر رفع یدین دونوں ہی جائز ہیں, لیکن کرنے نہیں دیتے کسی کو رفع یدین. تو یہ اس قسم کا وہ معاملہ ہے, وہ ایک ضد بنی ہوئی ہے نا. تو کتابیں پڑھنی چاہیے, لیکن سب سے پہلے اللہ کی کتاب جو غدیر خون پہ نبی اسلام نے چھوڑی تھی. صحیح مسلم میں 2 حدیثیں, 4 حدیثیں, 6225 سے 6228 تک. اللہ کی کتاب کو پکڑنا یہ اللہ کی رسی ہے. جو اسے پکڑے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا, جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے, اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے معاملے میں, ان کے ساتھ دوسرے سلوک کرنا. ٹھیک ہوگا, قرآن سے دعوت ہے. علی بھائی آگے سوال ہے, ہم کافی مسلم لڑکے دبئی میں میکڈونلڈ میں کام کرتے ہیں. ڈیوٹی ایسی ہے کہ ہم فجر کی نماز کے علاوہ کوئی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے, نہ کمپنی رولز میں اجازت ہے. ہم نماز جمع بھی کرتے ہیں. ایسی مجبوری کی صورت میں ہم کیا کریں؟ پاکستان میں اچھی جاب کا مسئلہ ہے, ادھر سے کام چھوڑ بھی نہیں سکتے, حالات بھی ایسے ہیں, رہنمائی کریں. رہنمائی ہے کہ نمازیں جمع کریں. میرا تو یوٹیوب پہ کلپ ہے نمازوں کو جمع کرنا, ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں نے بتایا کہ جو لوگ باہر کے ملکوں میں وہ تو سب ویز میں اتنے لمبے لمبے ٹریولنگ کرتے ہیں کہ وہ تو مسافر بھی ہو جاتے ہیں. یعنی 20 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر لیا, اگر اس سے زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں وہ تو مسافر بھی ہو جاتے ہیں وہ. تو زور اثر کو جمع کریں, 2 فرض زور کے پڑھیں, 2 اثر کے. زور کے ساتھ اثر پڑھ سکتے ہیں, اثر کے ساتھ بھی زور ڈیلے کر کے درمیان میں بھی, جمع سوری بھی, جمع تقدیم بھی, جمع تاخیر بھی. مغرب عشاء بھی جمع ہو سکتا ہے. شکر ہے فجر نہیں ہے, فجر لادہ ہی پڑھنی ہے. فجر زور نہیں جمع ہو سکتی نا, زور اثر جمع ہوگی مغرب عشاء. اور مغرب عشاء غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک کسی بھی وقت جمع ہو سکتی ہے. اور زور اور اثر زور کا وقت داخل ہونے سے لے کے غروب آفتاب تک کسی بھی وقت, لیکن آخری 10 منٹ سے اوائڈ کریں کہ آپ اتنا ڈیلے نہ کریں. ٹھیک ہے, تو کسی بھی وقت جمع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا, تو جمع کریں. اگر مسافر نہیں ہے تو 4 فرض پڑھ لیں, زور اثر کے, اور مغرب کے 3 اور 4 فرض عشاء کے. اور اگر مسافر ہے تو مغرب کے 3, باقی سارے 2 پڑھیں. علی بھی کیا یہ حدیث کتابوں میں ہے کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے؟ ہاں یہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے, روایت کمزور ہے, بہت کمزور روایت. ابھی کیا ولیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ قیامت کے دن میرے ولی اللہ میدان محشر میں اس طرح پھر رہے ہوں گے جیسے پہلوان اکھاڑے میں پھرتا ہے, اور اپنے مردین کو بخشش بھی کروائیں گے؟ پہلوان کیا یہ ٹھیک ہے؟ او اللہ نے بندے ہوتے چس کر نہیں دینا کسی نے. اس کا جواب میں صرف ایک بات میں دیتا ہوں. حدیث شفاعت جو ہے, ٹھیک ہے, سموسے کھاؤ پر دماغ اور چہرے میرے رکھو, پیچھے اسمام دے, منہ طرف ٹیبل شریف. ٹھیک ہو گیا. حدیث شفاعت جو بخاری مسلم میں کہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ آگے کیا کہیں گے؟ میں پہلوان ہوں. وہ کہیں گے نفسی نفسی, آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. تم ابراہیم کے پاس جاؤ, وہ کہیں گے مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے. وہ کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ, اور ہر ایک اپنی دنیا میں ہونے والی لذتیں بھی گنوا رہا ہوگا سوائے نبی علیہ السلام کے. سب کے سب لوگ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے. اسی پہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا, وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا ہے, خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. خلیل اللہ کو بھی رسول اللہ کی حاجت ہے. تو تواڑے پر مان کے دکھاتے جنے. البتہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, جب نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا, پھر فرشتے بھی شفاعت کریں گے, اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے. لیکن نیک بندے سے مصیبت ہے نا, بریلویوں کے نیک جو ہے وہ دیوبندیوں کے گستاخ رسول ہیں, مشرک ہیں. دیوبندیوں کے نیک بریلویوں کے گستاخ رسول ہیں نا. یہ کریں گے, مجھ سے آپ پوچھیں, میرا ایمان ہے کہ امام بخاری امام مسلم شفاعت کریں گے. پہلوانوں کی طرح نہیں, پہلوانوں کی طرح تو نبی نہیں کر سکتے, بالاذن ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اس پہ ڈیٹیل لیکچر ہے, مسئلہ 88B, شفاعت رسول کی مکمل حدیث. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں, وہ کھل جائے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص اس دن امن میں نہیں ہوگا. آپ کی دعا کی برکت سے ہوگا. پھر نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی بالاذن ہی ہے, بالوجاہت نہیں ہے, دھونس کے ساتھ, زبردستی نہیں, نعوذ باللہ. اور وہ یہ ڈاکٹر القادری صاحب بیان کرتے ہیں, وہ 70,000 لوگ ہیں, ہر ایک بیچ میں سے 1000 لے کے جائے گا, آگے آگے پیر ہوگا, پیچھے پیچھے مرید. یہ کوئی نہیں لکھا, اے نا صرف خود لائے نے ادھی گل ہوندی ہے وچ. اور جس طرح تو پتہ نا کہ پرانے زمانے میں لوگ, آج کل تو موبائل ہے نا, ہمارے زمانے میں جب ہم اسکول پڑھتے تھے نا تو یہ کہانیوں کی کتابیں ہوتی تھیں, وہ پڑھنے سے نا گھر والے روکتے تھے. تو لوگ سلیبس کی کتابوں میں نا کہانیوں کی کتابیں, ٹارزن کی اور یہ لے جایا کرتے تھے. ٹیچر سمجھ رہی ہوتی تھی کتاب پڑھ رہے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں ٹارزن کی کہانی. یہ تھوڑے مولوی بھی بخاری شریف کہہ رہے ہوتے ہیں, اندر ٹارزن کہانی پڑھ رہے ہوتے ہیں. بخاری شریف میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے جتنا لکھا ہوا ہے. میرے پاس ایک بھائی آ گیا نا ڈاکٹر القادری صاحب کے, یعنی وہ چاہنے والا تھا. میں نے کہا یہ ڈاکٹر القادری صاحب نے جو روایت انڈیا میں بیان کی ہے, یہ روایت تو اس طرح نہیں ہے. میں آپ کو بخاری مسلم, میں نے بریلویوں کا ترجمہ کھول کے رکھا. میں نے کہا یہ چیپٹر, میں نے یہ بھی نہیں کہا لب, ہم تو سولوشن اینڈ پہ ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ ہے چیپٹر, یہ حدیثیں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں, بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. تو غالب شرمندہ ہو گیا, ماننا اس نے کوئی نہیں. ہمارا کام بس اتنا ہی ہے, وما علینا الا البلاغ. اور منوی سموسہ کھانا جو ہے بند کرو, اسی سے کھا رہے ہو. ہاں جی جناب, سموسوں کے وقفے کے بعد
اگلا سوال. یہ بھی سوال ہے کہ غوث پاک نے 11 سال بعد کشتی ڈوبی ہوئی باہر نکالی تھی, اس کا ثبوت کسی کتاب میں ہے تو وہ بتا دیں. اس کا ثبوت یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں اس کشتی کو نکالنے کی. کیڑا ثبوت ہے؟ جھوٹ ہے. میرا بھی یوٹیوب پہ کلپ آیا پچھلے دنوں ریکارڈ ہوا ہے 11ویں والے پیر کی نماز. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے میں نے HD کیمرے میں دکھایا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے اوپر یہ سب جھوٹ بات دیکھیں, کوئی بھی ثابت نہیں, بالکل جھوٹ ہے. لیکن بھائی کیا بخاری شریف میں کوئی ایسی حدیث ہے جو شیعہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سید فاطمہ زہرا کے گھر پر حملہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ, جھوٹ ہے. یہ تو ابان بن ابی عیاش نے گھڑی ہے, روایت بخاری میں کہیں موجود نہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ انہوں نے دھمکی دی تھی, وہ بھی میرے نزدیک روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا جی. باقی جلانے والا یہ واقعہ جھوٹا ہے. ابان بن ابی عیاش سنی شیعہ دونوں کے نزدیک کذاب راوی ہے. یہ گھڑی کی روایت ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امام مسجد صاحب ہی نا, یہ امام ریفہ رحمہ اللہ نہیں, اچھا آگے پتہ لگ جائے گا. امام مسجد صاحب, امام مسجد صاحب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور پیچھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے, اور وہ بار بار اپنا پیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹکراتے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ اپنا جسم اس لیے مس کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے بچ جاؤں. بالکل جھوٹ ہے. کسی جگہ بھی کسی حدیث کی کتاب میں یہ روایت نہیں لکھی ہوئی. جھوٹ ہے, گھڑا ہے کسی نے. اور دوسرا, اگر یہ وہ کر بھی لیتے نا, یا کوئی بھی کر لے, اس کی وجہ سے کوئی بخشش کی امید اس بنیاد پہ نہیں ہوگی. باقی وہ صحابی ہیں, ہم اللہ سے امید کرتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. مشکات میں مال غنیمت میں خرد برد کرنے کا بیان جو 30 جلد میں آتا ہے, چوری کرنے کا بیان, اس میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے مدرم, وہ نبی علیہ السلام کا تجاوز کیسا کرتے تھے سواری کا, سفر و حضر میں وضو کروایا کرتے تھے. فوت ہو گئے تو صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے, حضور دا غلام. آپ میں تم جنتی کہہ رہے ہو, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ آگ کی چادر ڈال دی ہے جو اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی. صحابہ دوڑے اپنے گھروں کی طرف. اگر کسی نے ایک رسی بھی چوری کی ہوئی تھی نا, چوری سے مراد کے بس اس کو معمولی سمجھتے تھے, اس کی تو کوئی اتنی ورث نہیں, وہ بھی لا کے مال غنیمت میں جمع کرائی. یعنی ظاہر ہے وہ تو سمعنا و اطعنا والے لوگ تھے نا. تو اگر وہ صحابی جو حضور کو وضو کرواتا ہو, ان کا سواری کا کجاوا کستا ہو, اس کو یہ ساری چیزیں نفع نہیں دیں گی نا, تو پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے, اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, اگر پکڑی گئی اللہ کے حضور تو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. یہ سمجھانے کے لیے تھا, وہ اسی لیے سمجھانے کے لیے تھا کہ جعلی روایت نہ کڑی ہو. بالکل جھوٹ ہے. علی بھائی ایک بھائی کا سوال ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ نوجوان مبلغین نے عوام الناس سے رب چھین لیا ہے. کیا چھین لیا؟ رب چھین لیا. رب چھین لیا. اور ان کو اور اللہ تعالیٰ کو تھانے دار کی طرح پیش کرتے ہیں. کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ یہ نوجوان مبلغین کون ہے؟ مبلغین کیا, میں نے مبلغ تو نہیں کہا, اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے شامل نہیں اس میں کیا ہوگا. نوجوان مبلغین تو زیادہ تر تبلیغی جماعت میں ہیں, دعوت اسلامی کے اندر ہیں, تو میرا خیال ہے انہوں نے بھی کوئی رب نہیں چھینا. اب یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ کہنے کا مطلب کیا ہے. باقی مجھے جو آپ کے سوال سے اسمیل ہوا ہے نا, شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے, جو مرضی کر دے رہو بخشش ہو ہی جانی ہے. تو سر اگر یہ کسی کا کانسیپٹ ہے نا, تو اس کو قرآن کی الف بے نہیں پتا. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میرے استاد ہیں, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر دے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے. یعنی وہ بیان القرآن آپ سنیں نا, تو لگتا ہے کہ یار قرآن جس طرح نازل ہوا ہے وہ اس طرح پریزنٹ ہو رہا ہے. جس نے قرآن نہیں پڑھا نا, وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ایک بوڑھی نانی اماں ہے جس نے یہ لوگ پیدا کیے ہیں اور ایک شغل ملا گیم ہے, اینڈ پہ ساروں کو ہی چھوڑ دے گا. جناب اگر یہ معاملہ ہوتا تو انبیاء اور کتابیں آتی. امام محمد غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ جو علماء ممبروں پہ چڑھ کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے, وہ سب کو بخش دے گا چاہے جس طرح کی مرضی زندگی گزارو, وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جھوٹے تھے نعوذ باللہ, ان کے ساتھ جو کتابیں نازل ہوئی, یہ اس میں جو وعیدیں آئی ہیں کہ جو نافرمان ہیں ان کو دوزخ میں جھونکا جائے گا, یہ سب کا سب جھوٹ ہے, اور وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر امام غزالی کہتے ہیں ایسے علماء واجب القتل ہیں. میں آج کے کسی میٹھے میٹھے مبلغ کے اوپر قتل کا فتویٰ نہیں لگا رہا. امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ جو اس قسم کی رحمت کی آیات سنا سنا کر ان کا غلط مفہوم بیان کر کے خدا سے دور کر رہے ہیں. یہ تو یہودیوں کا یہ تو عقیدہ تھا, سورۃ البقرہ میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ چند دنوں کے لیے ڈالے گا دوزخ میں, پھر نکال لے گا, ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے کوئی عہد لیا ہوا ہے اللہ سے. سورہ بقرہ شروع میں اسی لیے ہے کہ تم سے ایک پہلے تم سے زیادہ لاڈلی امت تھی, اس حوالے سے کہ اس میں زیادہ پیغمبر آئے, 3 کتابیں نازل ہوئیں, تورات زبور انجیل. لیکن جب انہوں نے ہم سے روگردانی کی تو ہم نے دیکھو اسے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ان پہ ایسی ذلت اور مسکنت آج تک تاری ہے. تو سر یہ باتیں کرنا تھانے دار والا معاملہ نہیں. قرآن کا اسلوب بھی بڑا سخت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور میں اکثر بتاتا ہوں 2011 کی بات ہے, ہمارے محلے میں ہی ایک مسجد, یعنی لڑکیوں کا ایک مدرسہ ہے اہل حدیث کا. تو وہاں پہ ایک آنٹی ہیں جو ڈاکٹر فرد ہاشمی کی کلاس فیلو ہیں, اسٹوڈنٹ نہیں کلاس فیلو ہیں. تو وہ رمضان میں دورہ قرآن کرواتی تھی. تو میں نے اپنی وائف کو کہا, اس وقت 3 بچے تھے ماشاء اللہ 4 ہیں, میں نے کہا میں بچے سنبھالتا ہوں, تم نہ رمضان میں پورا قرآن گو تھرو کرو. وہ صبح 9 سے لے کے 12 بجے تک ایک پارا کور کرواتی تھی, پورے رمضان میں قرآن ختم. میں کہا تیری جدی پشتی کسی نے پورا قرآن نہیں ترمینل پڑھا ہونا اس طریقے نال, تو اللہ دی بندی پڑھ لے. اچھا جب وہ قرآن پڑھ کے مکمل ہو گیا کورس, میں نے اس کو کہا کہ تم نے کیا سیکھا, تو اس نے ایک جملے میں کنکلوڈ کیا. اس نے کہا جی مجھے جس خدا کا تعارف کروایا گیا تھا نا اس معاشرے کی طرف سے اور میرے ماں باپ کی طرف سے, وہ خدا کوئی اور ہے, اور جو خدا قرآن میں ہے نا وہ کوئی اور ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا خدا تو بڑا ڈاڈا ہے. یہ تھانے دار اور یہ وہ اس طرح کے ٹرمز ڈیوائز کر رہے ہیں, آپ ذرا قرآن تو پڑھ کے دیکھیں. قیامت کے دن اللہ نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ للہ الواحد القہار, لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے. سورۃ المومن میں آتی ہے آیت, جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے سے گزرے, کچھ اصحاب جو ہیں وہ ہنس رہے تھے,
آپ رک گئے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے, زیادہ روتے. تو نبی اسلام کا تو مبارک زندگی میں تو بڑی سنجیدگی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بغاوت کی زندگی گزارے, اپنی مرضی کی زندگی, نہ, دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت پھر وہ اس کی مرضی کی ہوگی, لیکن جو اپنی مرضی کی دنیا گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی, یعنی دوزخ میں. بولے اعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار. یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں, لیکن پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب وہ بھی ہو سکتا ہے. بیلنس کرو. باقی ٹھیک ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے. لیکن کس معاملے میں؟ باغیوں کے لیے نہ, ان لوگوں کے لیے جو پوری ایفرٹ پٹ کرے پھر بھی ان سے معاملات سیدھے نہ ہو, اللہ کی طرف رجوع ہے. قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ڈٹ کے گناہ کرو, باغی بنے رہو, میں توبہ قبول کروں گا. قرآن میں ہمیشہ آیا ہے کہ آپ غلطی کر بیٹھو, اللہ کی طرف رجوع لاؤ, اس کے بعد اپنی اصلاح کرو, اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے. اسی میں میرا مسئلہ نمبر 18 ہے, گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان, اور وہ آیت نمبر بھی 17 اور 18 ہی ہے سورۃ النساء کی. میں وہ پڑھ بھی دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما التوبۃ علی اللہ, اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا. کن لوگوں کی توبہ؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ, جو گناہ کر بیٹھے جہالت میں, انجانے میں ان سے غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے. ثم یتوبون من قریب, اس کے بعد فوراً توبہ کر لیں گے, یا اللہ غلطی ہو گئی, کو فجر کے بعد لیٹ اٹھا کہ یا اللہ معاف کر دے, کوشش تھی, الارم نہیں سن سکا, میں بھی پڑھتا ہوں, مجھے معاف کرتا ہے, اس طرح. تو جو پڑھے ہی نہ, اوکے جی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بڑا غفور رحیم. پورے قرآن میں میرا چیلنج ہے طارق. عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, میں نے آپ لوگوں کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی تحقیقی مجلس دکھائی. اس میں ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی, لیکن ون آف دا مین جو ان کا پوائنٹ تھا نا, وہ یہ تھا کہ ہمیں فرقہ واریت چھوڑ کے نا ایک اچھا مسلمان بننا ہے. اس پوری ویڈیو کا اگر خلاصہ دیکھا جائے تو وہ یہ تھا کہ ہم نے فرقہ واریت چھوڑ کے ایک اچھا مسلمان بننا ہے. امید کرتا ہوں میرے پیارے عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ لکھ دیجیے گا. میں ہر ویڈیو کے اینڈ پہ یہ ریکویسٹ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کمنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ لکھیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی. میری حوصلہ افزائی ہوگی تو میں اس طرح کی مزید تحقیقی ویڈیوز آپ کے سامنے لاؤں گا, اور علم میں آپ کے بھی اضافہ ہوگا اور میرے بھی اضافہ ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. جزاکم اللہ خیرہ.